اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 جنوری 2018 سے جس سفر کا آغاز ہم نے کیا تھا، آج اس سفر کی تکمیل ہوتی ہے۔ آج ہمارا ارمغان حجاز کا آخری لیکچر ہے اور اس دوران انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی، اس کے عہدیداران، ان کی ٹیم نے جو ایک عہد کیا تھا اس کی تکمیل کا بھی دن ہے، اس لیے کہ یہ عہد بہت اہم تھا کہ ہم حضرت علامہ اقبال کے تمام کتب جو ہیں، 4 کتابیں بالخصوص بانگ درا، بال جبریل، ضرب کلیم، ارمغان حجاز، ان سب کی جو ہے وہ ہم تعلیم حاصل کر سکیں۔ تو اس میں الحمدللہ ہم سب کامیاب ہوئے۔ تمام ٹیم جو ہے ان کو اس بات پر فخر ہے کہ آپ سب دوستوں نے ان کا ساتھ دیا اور آپ انتہائی نماک، دل جمی اور یکسوئی کے ساتھ آئے اور آپ سب نے پوری دلچسپی کا اظہار کیا اور آپ نے تمام کورسز میں بھرپور شرکت فرمائی۔ تو سب سے پہلے تو میں نمائندگی کرتے ہوئے آپ سب کی نمائندگی کرتے ہوئے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی ٹیم کو مبارکباد پیش کروں گا کہ انہوں نے ایک احسن کام کیا اور اللہ تعالیٰ ان سب کو عزت عطا فرمائے اور آئندہ بھی ان کی توانائیاں برقرار رہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ہمت میں اضافہ فرمائے اور وہ یہ کام جاری و ساری رکھیں۔ اور پھر اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ آپ تمام سٹوڈنٹس، آپ سب نے جس طرح سے اظہار فرمایا اور اپنی عقیدت کا اظہار حضرت علامہ اقبال ان کے افکار سے کیا ہے، وہ بے مثال ہے۔ اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے۔ آپ سب کی جو دلچسپی ہے اور انہماک ہے، اس نے انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی جو ٹیم ہے ان کا حوصلہ بڑھایا ہے اور ان کے عزم میں جو ہے اضافہ کیا ہے، ان کی سوچ میں ایک ایسی روشنی دی ہے کہ وہ آنے والے جو وقت ہے اس میں وہ اگلی منزل کا تعین زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں آپ سب کو انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی طرف سے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع فراہم فرمایا کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں اور آپ نے بہت جذبے کے ساتھ اس علم کو حاصل کیا اور انشاءاللہ العزیز جو علم آپ نے حاصل کیا ہے، اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ وہ دیے ہیں، یہ وہ چراغ ہیں جو معاشرے میں جس کے ساتھ اور بہت سے چراغ جو ہیں ان کی قطار ہمیں نظر آ رہی ہے جو جلیں گے اور اس علم کی ترسیل ہوگی، کیونکہ علم وہی علم ہوتا ہے جو اس پر پھر اللہ کا فضل ہوتا ہے جو ترسیل جس کی ہوتی رہے، جس کا سفر جاری و ساری رہے۔ اور سب سے آخر میں جو کہ یہ ساری چیزیں ناممکن تھی، یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، یہ کام انتہائی مشکل تھا، اس لیے بہت سے دوست آج تشریف نہیں لائے، آ جائیں گے جب 7 جنوری سے آج کا سفر ہم کریں تو بہت سارے احباب جو اس وقت یہاں موجود نہیں ہیں ان تک بھی ہماری مبارکباد اور ہماری دعائیں جو ہیں وہ پہنچ چکی ہوں گی۔ اور سب سے زیادہ یہ اہم بات یہ ہے کہ یہ ممکن نہیں تھا اگر ہمیں آج کے اس دور میں جناب معین نظامی صاحب جیسے استاد میسر نہ ہوتے۔ تو یہ ان کی میں سمجھتا ہوں کہ اور معین نظامی صاحب نے جتنی محبت کے ساتھ، جتنی شفقت کے ساتھ، یعنی کوئی میں سمجھتا ہوں اپنے ذاتی جو کام ہوتے ہیں نا وہ بھی پیچھے نظر آتے ہیں، نظامی صاحب نے اس کو سب سے زیادہ اولیت دی اور یہ ان کا جو شعار ہے یہ ہمارے دلوں میں اس کا احترام ہے۔ ہم سب ان کے شکر گزار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر دے، ان پر اپنے خاص لطف و کرم کا سایہ کرے اور ان کا علم جو ہے ہم ان سے مزید، کیونکہ ان کے پاس تو علم کا ایک سمندر ہے، ہم تو ابھی نقطۂ آغاز پہ کھڑے ہیں، ہم نے ان کے ساتھ سفر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ آنے والے وقتوں میں بھی ہم جناب معین نظامی صاحب کے ساتھ ساتھ ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس علم کی وادی میں اترتے چلے جائیں۔ تو ہم سب جو ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب نے درمیان میں ہمیں جو فارسی کے کورسز کرائے، وہ ایک بہت اہم موڑ ہے، کیونکہ حضرت علامہ اقبال کو رحمۃ اللہ علیہ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، ان کی شاعری کو جاننے کے لیے، ان کی باریکیوں میں مزید آگے بڑھنے کے لیے جو زبانیں ہیں وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تو چونکہ فارسی جو ہے اس کا بہت بڑا عمل دخل ہے علامہ کی زندگی پر بھی اور ان کے کلام پر بھی،
تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بہت عظیم کام کیا شعیب احمد صاحب نے کہ انہوں نے ہمیں فارسی جس طرح سے پڑھائی، جس انداز سے انہوں نے ہمیں درس دیے، جس طرح سے ہمیں جتنی محبت اور ایسے جیسے انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ لے کے چلے ہیں، اور انہوں نے سب کو کلیئر کر دیا، کانسیپٹ کلیئر، اور ان کی تعلیمات سے آنے والا وقت کتنا آسان ہو گیا، اور ارمغان حجاز کو سمجھنا کتنا آسان ہو گیا۔ تو ہم ان کے دلی طور پر ممنون ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمیشہ کامیابیاں عطا فرمائے۔ ہم سب ان کی خدمت میں جو ہے اپنا جو ہدیہ تشکر ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، انہیں عمر دراز عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک بات آپ سے جو ہے وہ اہم مجھے کرنی ہے، کائنڈلی نوٹ فرما لیجئے گا تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ 23 فروری کو ہم انشاءاللہ اگلے جو کورسز ہم نے کروانے ہیں، جو ہم نے جس طرح سے اہتمام کیا ہوا ہے، حضرت علامہ اقبال کا تمام فارسی کا کلام انشاءاللہ ہم سب پڑھیں گے۔ اس کے لیے بہت جلد آپ کو جو ہے وہ اطلاع مل جائے گی، تمام تفصیلات آپ تک پہنچ جائیں گی۔ ایک گزارش آپ سے کرنی ہے کہ 23 فروری کو ایوان اقبال کی بیسمنٹ میں ان کے کمیٹی روم نمبر 3 میں ایک تقریب ہو رہی ہے، جس کی صدارت ہمارے پیارے ڈاکٹر پروفیسر معین نظامی صاحب فرما رہے ہیں، اور اسی تقریب میں ڈاکٹر شعیب احمد صاحب بھی ہوں گے، اور ہمارے ہر دل عزیز ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب بھی ہوں گے۔ اور اس تقریب کی جو مہمان خصوصی ہیں وہ یاسمین ریاض شاہ صاحبہ ہیں، جو ہمارے ساتھی ہیں انٹرنیشنل اقبال سوسائٹی کی، اور اس میں ہمارے ایک دوست ہیں، ڈاکٹر ہیں، سرجن ہیں، امریکہ میں ہیں، بہت نفیس انسان ہیں۔ انہوں نے 3 کتابیں لکھی ہیں، ایک انگلش میں ہے، ایک اردو میں ہے، اور ایک پنجابی میں ہے، اور تینوں شاعری کی کتابیں ہیں۔ ان پر ہم نے بالکل مختصر جو ہے نا وہ اس کا کرنا ہے ہم نے انتظام۔ ہم نے تقریباً پروگرام ظاہر ہے ہم پورے ٹائم 6 بجے شروع کریں گے، لیکن ٹھیک 6:15 7:15 اور 7:30 کے درمیان اس پروگرام کو ہم وائنڈ اپ کر دیں گے۔ بہت طویل نہیں ہوگا اور اس پروگرام کو ہم کریں گے۔ میں یہ ذاتی طور پر یہ چاہوں گا کہ اس میں ہمارے پاس جو تعداد، ہمارے پاس جو نشستیں اویلیبل ہیں وہ کوئی 100 کے قریب ہیں، تو ہم چاہیں گے کہ ان پر جو ہے وہ آپ جو آپ کا سب سے پہلے جو ہے حق ہے ان سیٹوں پر، کہ جو آپ میں سے اس میں شامل ہونا چاہیں تو ہمیں پلیز اپنا نام رجسٹر کروا دیں، اینڈ میک شور کہ جب نام دیا ہے تو پھر آئیں بھی ضرور، تاکہ ان کی نشست جو ہے وہ خالی نہ رہے۔ تو وہ ایک بہت خوبصورت تقریب ہوگی، جس کے بعد کھانے کا بہت اچھا اہتمام کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ وہ ایک بہت یادگار تقریب ہوگی اور آپ سب اس کو بہت پسند کریں گے۔ تو یہ میری آپ سب کو دعوت ہے سب سے پہلے، بلکہ چونکہ ہم ایک قبیلہ ہے ہمارا، ہم ایک خاندان بن چکے ہیں، تو آپ سب اس کے میزبان ہیں، یوں سمجھیے آپ، یہ نہیں کہ آپ مہمان ہیں، تو آپ سب میزبان ہیں۔ تو یہ کائنڈلی مجھے اپنے نام جو ہے بتا دیجیے گا، نعمان حمید کو، اور انشاءاللہ جو ہے وہ اس پروگرام میں ہم سب آپس میں ملیں گے۔ اب جو ہے مزید حائل مجھے نہیں ہونا چاہیے، لیکن آج میں یہ چاہتا ہوں کہ کیونکہ یہ آخری لیکچر ہے اور اس کا ہم آغاز کرتے ہیں، اور اس کا آغاز جو ہے وہ ہم ظاہر ہے کہ تلاوت کلام پاک سے کریں گے، اور اس کے لیے میں محمد مراد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ محمد مراد صاحب۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ آخری لیکچر ہے اور ان کی تلاوت تھی، اور مراد صاحب آپ سب جانتے ہیں کہ جناب معین نظامی صاحب کے چشم چراغ ہیں۔ اور اب میں سید علی حیدر بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ہمیں کلام اقبال سنائیں۔ سید علی حیدر بخاری۔ متاعِ بے بہا ہے درد و سوز آرزومندی، مقام بندگی دے کر
نہ لوں شان خداوندی تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کو ہو بیاباں میں گزر اوقات کر لیتا ہے یہ کو ہو بیاباں میں کہ شاہین کے لیے ذلت ہے خار آشیاں بندی کہ شاہین کے لیے ذلت ہے کار آشیاں بندی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی متاع بے بہا ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی متاع بے بہا ہے۔ سبحان اللہ، کیا کیفیت طاری کر دی ہے سید علی حیدر بخاری نے۔ یقین کیجئے وہاں سے یہاں تک آنا بھی میرے لیے مشکل تھا،
میں اسی کیفیت میں جکڑا ہوا تھا. علامہ اقبال کا کلام ہو اور ایک نوجوان کی پرسوز آواز ہو تو وہ سیدھی آپ کے دل میں اتر جاتی ہے. کچھ ایسا ہی یہاں ہم سب کے ساتھ ہوا. اور اب اس سے پہلے کہ میں پروفیسر ڈاکٹر معین نظامی صاحب سے کہوں کہ آج ارمغان حجاز کا آخری لیکچر ہمیں دیں، میں یہ چاہوں گا کہ ہم سب آج کھڑے ہو کر ان کا استقبال کریں کہ وہ آج تشریف لائیں تو ہم سب ان کو ان کی عزت افزائی دینے میں ایک کوشش کر سکیں. ابھی بخاری صاحب کی زبانی آپ جو کلام اقبال سن رہے تھے، متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی. دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں شاعری کی جو تعریف بھی متعین کی جائے اور اس کی جتنی بھی درجہ بندی کی جائے، یہ غزل عظیم ترین شاعری کی ہر تعریف پر پوری اترتی ہے. اپنی لے کے اعتبار سے، اپنے الفاظ کے خوبصورت چناؤ کے اعتبار سے، حسن تراکیب کے لحاظ سے، اور بالخصوص ان عظیم موضوعات کی وجہ سے جو ایک دردمند دل اور ایک سوچتے ہوئے دماغ سے پھوٹتے ہیں. ارمغان حجاز کے آخری سیشن میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ مجھے فرمائیے گا کہ ہم کہاں سے آج آغاز کریں گے. جزاکم اللہ، یہ آپ نے بہت ہی کام کی بات یاد دلائی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. ڈاکٹر انجم طاہرہ صاحبہ کا میں ذاتی طور پر بھی بہت شکر گزار ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت ہی صلاحیت والی استاد ہیں، اور یہ ان کی بڑائی ہے کہ وہ آپ نے جب سفر کا آغاز کیا کلام اقبال پڑھنے کا تو وہ بہت دور سے تشریف لاتی ہیں، اور شاید ہی کبھی انہوں نے ناغہ کیا ہو. اور مطلب ان کی اس کلاس میں موجودگی سے مجھ پر ایک کیا کہنا چاہیے، خوفزدگی طاری رہتی ہے کہ ایسے پڑھے لکھے لوگ اس کلاس میں موجود ہیں، اور میں ایسے جو جی میں آتا ہے کہتا رہتا ہوں، طرح طرح کی باتیں کرتا رہتا ہوں. تو مجھے بہت ہی ناگزیر جانا تھا. پچھلے سیشن میں حاضر نہیں ہو سکا تھا تو میں نے ان سے درخواست کی تھی. ان کا ایک بھی اور بھی بہت خوبصورت مشرقی انداز ہے. کچھ بھی کہہ لیں، سب سے پہلے تو نہ ہے اور اس کی کافی ساری جسٹیفیکیشنز ہیں، جن میں سر فہرست یہ ہے کہ جہاں آپ کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں وہاں میں کیسے پڑھا سکوں گی، اور مجھے تو ابھی کلام اقبال آتا نہیں ہے، اینڈ سو آن. اور پھر میں نے بھی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں ہوتا سوائے وہی مشرقی ہتھ کنڈے اختیار کرنے کے. نہیں، اب بس آخری حکم ہے، بس آپ نے یہ کرنا ہے. اچھا، اور چونکہ اعتماد ہے مجھے ان پر، میں نے ان کی گفتگویں سنی ہیں، اور یہ بہت ماشاءاللہ ان کے ریسرچ پیپرز ہیں، تصانیف ہیں، بہت یہ مقبول اساتذہ میں شمار ہوتی ہیں. لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں فارسی کی اور اردو کے ادب پر بھی ان کی گہری نظر ہے. تو اس لیے میں نے چاہا کہ ہم چھٹی نہ کریں بلکہ وہ یہ زحمت کریں، اور مجھے یہ بالکل امید تھی اور یقین تھا کہ آپ سب بہت خوش ہوں گے. میں ان کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ وہ آئندہ بھی مجھے بار بار اپنا شکر گزار کرتی رہا کریں. جی، گرہ اذکار این ناکارہ وا کرد، غالباً یہی ہے. جی جی جی، صفحہ 70. اور تہرانی لب و لہجے میں یہ بہت ہی دردناک ادائیگی اس کی ہوگی. گرہ اذکار این ناکارہ وا کرد، غبار رہ گزر را کیمیا کرد، نئے آن نئے نوازے پاک بازے مرا با عشق و مستی آشنا کر. جلال الدین رومی کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اقبال اپنی اس دو بیتی میں. انہوں نے بہت سراہا ہے اپنے سارے کلام میں، انہیں اپنے خطوں میں، اپنی تقریباً ہر تصنیف میں.
بہت کسب فیض کیا ہے اقبال نے جلال الدین رومی کی شخصیت سے بھی اور ان کے افکار سے بھی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں اپنے زمانے کا رومی ہوں، یا دوسرے لفظوں میں رومی اپنے زمانے کے اقبال تھے۔ دونوں کو ایک ہی طرح کے چیلنجز کا سامنا تھا، اور دونوں سے اللہ تعالیٰ نے وہ کام لیا جو صدیوں یاد رکھا جائے گا اور جس کے بہت گہرے، دیر پا اور دور رس اثرات مرتب ہوئے۔ گرہ کہتے ہیں ناٹ کو، اردو میں یہ لفظ رائج ہے۔ کسی کام پر گرہ لگا ہوا ہونا کا مطلب ہے کہ کام مشکل ہونا، کام نہ ہو سکنا، کام رکا ہوا ہونا۔ اب خوبصورتی انہوں نے یہ کی کہ کار کے سامنے ایک لفظ لے آئے، ناکارہ، بیکار، مجھ بیکار کا، وا کردن کھولنا۔ اس نے مجھ ناکارہ انسان کی مشکلات آسان کر دیں، مجھ بیکار آدمی کے رکے ہوئے کام کھول دیے۔ غبار راہ گزر را کیمیا کر، میں تو رستے کی دھول تھا، مجھے اس نے کیمیا بنا دیا۔ از راہ انکسار، اپنے آپ کو غبار راہ گزر کہہ رہے ہیں۔ میں اور میری صلاحیتیں اور میرے علوم و فنون سارے کے سارے اس کے سامنے، یعنی رومی کے سامنے، بالکل یہ ان کی حیثیت تھی کہ جیسے گرد و غبار ہو رستے کا، کوئی اس کی اہمیت اور حیثیت نہیں تھی۔ مگر اس نے اپنے لطف و کرم سے، اپنی محبت اور شفقت سے ایک نگاہ کرم مجھ پر ڈال کر اسی غبار راہ گزر کو کیمیا بنا دیا۔ چنانچہ مجھے بھی اب حرف کہنے کا، شعر کہنے کا سلیقہ آ گیا، بات کو دوسرے تک منتقل کرنا آ گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے فیضان سے میری باتوں میں کچھ اثر بھی ڈال دیا۔ نئے بانسری، چونکہ یہ علامت بہت ہی خوبصورت طریقے سے جلال الدین رومی نے استعمال کی ہے، بانسری کی علامت جو روح انسانی کی علامت ہے، تو اس لیے اب یہ علامت مخصوص ہو گئی حضرت رومی کے لیے، جن کا مزار مبارک ترکی میں کونیا میں ہے، اور ان کے مزار کے احاطے میں علامہ اقبال کی ایک علامتی قبر بھی ہے کہ جو محبت کرنے والے دل ہیں وہ ظاہری طور پر اگر ایک دوسرے سے دور بھی ہیں تو روحانی طور پر اور معنوی طور پر اکٹھے ہیں۔ تو ہم پاکستانی جب کونیا جاتے ہیں تو وہاں اقبال کا اس علامتی مزار کو دیکھ کے بے حد و حساب اپنائیت کا احساس ہوتا ہے، اور اس محبت کا احساس بھی ہوتا ہے، اور اس کی قوت کا احساس ہوتا ہے کہ جو الٹیمیٹلی اپنے آپ کو منوا لیتی ہے۔ نئے نواز، بانسری بجانے والا، یہ نواز کا لفظ فارسی کے مصدر نواختن سے نکلا ہے۔ نواختن ہوتا ہے ساز بجانا، نوازنا بھی، انعام و اکرام عطا کرنا بھی نواختن کے ذیل میں آتا ہے۔ اس نواختن کا مضارع ہے نوازد، اس نوازد سے یہ لفظ نواز نکلا ہے۔ یہ لفظ ہمارے ہاں بہت عام استعمال ہوتا ہے، مثلا بندہ نواز، غریب نواز، اور بھی کئی استعمالات اس کے ہیں۔ اس کا اوریجن فارسی ہے اور نواختن سے ہے۔ پاک باز، باز کا بھی اوریجن فارسی ہے باختن۔ باختن کے دو معنی ہیں، کھیلنا اور ہارنا۔ اسی سے لفظ نکلا ہے بازی یعنی کھیل۔ اس شرط پہ کھیلوں گی، ہاں پڑھ دو، آواز بلند سنا دو نا، کس کو آتا ہے؟ جی، اس شرط پہ بازی، تقریباً آپ نے ٹھیک پڑھا ہے، تقریباً۔ خیر، پاک باز کا لفظی مطلب وہ ہے جو کھیل میں کھرا ہو، اپنے رویوں میں اور مینرز میں بالکل A1 ہو، کوئی ڈنڈی نہ مارتا ہو، دھوکہ نہ دیتا ہو، پاک باز، یہ اس کا لفظی مطلب ہے۔ ہم اسے مقدس آدمی جو گناہوں سے بچا ہوا ہے، متقی ہے، خوف خدا رکھتا ہے، ان معنی میں استعمال کرتے ہیں۔
اب اقبال نے نئے نواز کے ساتھ پاک باز جو ایک طرح سے ہم قافیہ الفاظ ہیں، ہم آواز الفاظ ہیں، وہ لا کر اس مصرعے کو بہت ہی حسن دیا ہے۔ اس پاک باز بانسری بجانے والے کی بانسری نے مجھے مرا مجھ کو با عشق و مستی، عشق و مستی سے آشنا کیا۔ کون سی ہے رومی کی بانسری؟ ان کی مثنوی، ان کا کلام، ان کی ساری کتابیں، یہ مراد ہے نا۔ کوئی باقاعدہ طور پر ایسی کوئی نئے تو موجود نہیں ہے جو جلال الدین رومی بجایا کرتے تھے۔ عجیب و غریب بات آپ کو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ انہیں سب سے زیادہ جو ساز پسند تھا رومی کو، اس کو ہم رباب کہتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ بانسری سنتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی شاعری میں سب سے زیادہ جس کو سمبلائز کیا ہے موسیقی کے آلات میں سے، وہ بانسری ہے، اور اس کی ایک پوری معنویت ہے کہ بانسری بانس کی ہوتی ہے اور بانس کے جنگل سے کٹ کے وہ آ جاتی ہے، بازاروں میں فروخت ہوتی ہے، لوگوں کے پاس چلی جاتی ہے، اور پھر اس کی فریاد ختم نہیں ہوتی۔ کوئی اس کی آواز سن کے مستی کرتا ہے، کوئی اس کی آواز سن کے روتا ہے، اور دراصل وہ بانسری فریاد کرتی ہے کہ میں حالت ہجر میں ہوں، میں اپنی اصل سے کٹ گئی ہوں، اور وہ یہ خواہش کرتی ہے کہ کاش میں واپس پھر اسی بانسوں کے جنگل میں چلی جاؤں جہاں سے کاٹ کے مجھے یہاں لایا گیا ہے۔ تو وہ انسان کا اور روح انسان کا استعارہ ہے بانسری۔ ہاں، بشنو از نئے چون حکایت می کند، از جدایی ها شکایت می کند، کز نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نالیدند، سینه خواهم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح درد اشتیاق۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، اتفاق سے بات آ گئی تو کچھ اب ہم سمیٹتے ہوئے کچھ باتیں اور بھی آپ کے کان میں ڈالنی چاہیے۔ جلال الدین رومی کے ایک بہت چہیتے مرید تھے، ان کا نام تھا حسام الدین چلپی۔ حسام الدین چلپی نے ایک دن صبح، یہ انہیں بہت عزیز تھے، رومی نے اپنی مثنوی کے 6 دفتر انہی کو ڈیڈیکیٹ کیے ہیں، اور ان کے وہ القاب لکھے ہیں کہ جو آج ہم اور آپ شاید بہت عظیم الشان صوفیاء کے بارے میں بھی نہ لکھ پائیں، ہمارے نظریہ توحید کو شاید ٹھیس پہنچے۔ تو انہوں نے اپنے ہی تربیت یافتہ ایک نوجوان کے بارے میں وہ القاب لکھے ہیں۔ اتنی عظمت تھی ان میں، اتنی وسعت تھی، اور اتنا وہ محبت کے بنے ہوئے تھے اور اظہار محبت کے اتنا قائل تھے۔ حسام الدین چلپی نے انہیں کہا کہ کل کچھ دوست کہہ رہے تھے کہ جس طرح حضرت حکیم سنائی غزنوی نے فارسی میں مثنویاں لکھی ہیں صوفیانہ اور لوگ ان سے استفادہ کرتے ہیں، اسی طرح سب نے مجھے کہا ہے کہ میں آپ سے درخواست کروں کہ آپ بھی کوئی مثنوی لکھیں۔ تو رومی نے بڑی سی پگڑی باندھتے تھے، ابھی جو ان کی تصاویر میں دکھائی دیتی ہے وہ کم ہے، ویسی نہیں ہے جو اوریجنلی وہ باندھتے تھے، اس طرح کی بھی کبھی کبھی وہ باندھتے تھے۔ انہوں نے نا اس میں سے 2 کاغذ نکالے کہ عجیب بات ہے، رات ہی مجھے خیال آیا تھا اور یہ شعر کچھ ہو گئے تھے، کام کا آغاز ہو گیا تھا۔ یعنی دیکھیے ادھر لوگوں نے سوچا، خواہش کی اور حسام الدین چلپی کو اپنی درخواست پیش کی، اور ادھر رومی پر وہ کیفیت طاری ہو گئی اور وہ انہوں نے ابتدائی شعر لکھ لیے۔ یہ ابتدائی شعر وہ ہیں جو مثنوی کے آغاز میں ہیں۔ اگر آپ مثنوی کا ٹیکسٹ آپ کے سامنے ہوگا تو آگے پتہ نہیں 13 یا 17 اشعار کے بعد ایک لفظ آتا ہے والسلام۔ والسلام جب ہم اختتام کر رہے ہوتے ہیں تو والسلام لکھتے ہیں کہ اب یہاں ختم ہو گئی بات۔ تو یہ اشعار انہوں نے لکھ رکھے ہوئے تھے۔ ان سارے اشعار کو کہتے ہیں نئے نامہ، کیونکہ یہ سارے اشعار اسی بانسری سے متعلق ہیں۔ نئے نامہ
بانسری کی کہانی، وہ بات جس میں بانسری کا ذکر کیا گیا ہے، اور بعد میں اسی کو رومی نے دیباچہ بنا لیا اپنی شہرہ آفاق مثنوی معنوی کا، جس کے 6 دفتر ہیں۔ اقبال نے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے رومی سے، بہت زیادہ وہ پڑھتے تھے، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جس نوعیت کے ہمیں مطلوب ہیں افراد، اس طرح کے لوگوں کو تیار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مثنوی رومی کا درس دیا جایا کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ سب کانٹیننٹ میں مختلف خانقاہوں میں اور مختلف مدارس میں جلال الدین رومی کا مثنوی کا درس دیا جاتا تھا۔ ایک بات اور بھی مجھے عرض کرنی ہے کہ اہل مغرب رومی کی غزلوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں اور اسی کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ لیریکل پوئٹری ہے اور اس میں عیش و نشاط کی باتیں ہیں، اور مغرب والے قطعاً پسند نہیں کرتے کہ رومی کی اسلامی شناخت کوئی منظر عام پر آئے۔ انہیں مثنوی معنوی والا رومی سوٹ نہیں کرتا، چنانچہ مغرب صرف آدھے رومی پر اکتفا کرتا ہے اور اس آدھے رومی میں سے بھی چناؤ کرتا ہے۔ ہمیں مشرق کی سرزمینوں کو یہ اعزاز حاصل رہا ہے کہ وہ رومی کی تمام تخلیقات سے اتنے ہی لطف اندوز ہوتے ہیں، چنانچہ ہماری محافل سماع میں جلال الدین رومی کی جہاں مثنوی پڑھی جاتی ہے وہاں ان کی غزلیں بھی مقبول ہیں، لیکن بنیادی وجہ شہرت جنوبی ایشیا میں جلال الدین رومی کی مثنوی کو ہے، جو ایک علمی، تفسیری اور متصوفانہ ٹیکسٹ کے طور پر پڑھا جاتا رہا ہے، اب بھی بعض جگہوں پر پڑھا جاتا ہے۔ ماضی قریب میں گوڑا شریف کی خانقاہ آپ نے سنی ہوگی، وہاں اس کا بہت اہتمام ہوتا تھا، اور اس خانوادے کو روح حضرت رومی سے ایک خصوصی انس بھی تھا اور کچھ فیضان بھی حاصل تھا۔ اور آج کل ایک شیخ ہیں، وہ قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، بہت عالم و فاضل ہیں، فلسفہ اور منطق بہت انہوں نے بہت شدت سے پڑھا ہوا ہے، اور آپ ان کو اگر دیکھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ غالباً یہ صاحب پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ لاہور کے بہت قریب ان کی خانقاہ ہے، پتوکی کے نواح میں، حبیب آباد میں۔ ان کا نام ہے سردار احمد عالم۔ وہ مثنوی کا درس دیتے ہیں جب ان کا جی چاہ رہا ہوتا ہے، پنجابی زبان میں۔ تو وہ روش کسی نہ کسی طرح اب تک برقرار چلی آ رہی ہے۔ ہمیں ایک اور شہادت ملتی ہے کہ کبھی کبھی کوئی صاحب آتے تھے علامہ اقبال کے ہاں، اور علامہ ان سے مثنوی کے اشعار سنتے تھے اور روتے تھے، فرمائش کرتے تھے کہ اب فلاں سنائیے، تو وہ خوش آواز تھے، وہ رومی کا کلام گاتے تھے مثنوی، اور اقبال ظاہر ہے اس سے اقبال کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں رومی کا فیضان لفظوں کی سطح پر اور معانی کی سطح پر موجود نہ ہو، اور جس میں اقبال نے حضرت جلال الدین رومی کو خراج تحسین نہ پیش کیا ہو۔ اس لیے اگر اقبال ہمارے لیے پیر و مرشد اور رہنما کا مقام رکھتے ہیں تو صحیح معنوں میں حضرت رومی دادا پیر کا مرتبہ ہمارے لیے رکھتے ہیں۔ حتیٰ کہ اقبال نے جاوید نامہ میں جو آسمانوں کی خیالی سیر کی ہے، اس میں بھی ان کے رہنما رومی ہی ہیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے سر؟ 73 آخری 73 صفحے کے بالکل آخر میں چه خوش زد ترک ملاحی سرود رخ او احمر چشمش کبود به دریا گر گره افتد بکارم بجز طوفان نمی خواهم کشود۔ بہت خوبصورت اقبال کے اپنے مزاج کا شعر ہے، ایک خیالی کردار وہ یہاں متعارف کروا رہے ہیں۔
سرود زدن بنیادی طور پر ہے، گیت گانا، سرودن یا سرود زدن، گیت گانا۔ کیا خوبصورت گیت گایا ایک ترک ملاح نے۔ ترک اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بھی اور اسلامی دنیا میں اپنے خاص شجاعانہ کردار کی وجہ سے بھی اقبال کی پسندیدہ ترین اقوام میں سے ہیں۔ آگے دیکھیے کیا وہ بناتے ہیں اسپین کے لوگ بھی اپنی ثقافت اور اسلامی شناخت جو قدیم میں ان کی تھی، اقبال کی پسندیدہ قوموں میں سے ہیں۔ رخ او، اس کا چہرہ، اس ترک نے جو یہ گیت گا رہا تھا، اس کا چہرہ احمر عربی لفظ سرخ تھا، سرخ چہرے والا، اور اس کی آنکھیں نیلی، کبود، کبود نیلے کو کہتے ہیں۔ اگر آپ ترکی فنون لطیفہ یا فن تعمیر پر غور کریں تو وہاں نیلا رنگ بہت نمایاں ہے۔ سمندر کے ساحل پر ہے استنبول، اور ان کے دوسرے بڑے شہر بھی جو ساحل سمندر پر ہیں، ان کے سمندروں میں ایک نیلاہٹ آتی ہے، اور آسمان کی نیلاہٹ جب منعکس ہوتی ہے اس پانی میں تو وہ دو آتشہ نیلاہٹ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ہم ان کے منییچرز اگر دیکھیں، ان کی پینٹنگز دیکھیں، عمارتوں میں وہ دیکھیں، سارا کچھ تو نیلا بہت زیادہ ہے۔ یس، ایک بات جو بہت خاص آپ کو بتانی ہے، جو آپ نے آگے کسی کو نہیں بتانی، وہ یہ ہے کہ کسی زمانے میں پوری ترکی میں نیلا رنگ لاہور کے محلہ نیل گراں سے جاتا تھا۔ آج آپ ترکی کو کہیں نا لاہور تو وہ کہے گا اس کا مطلب ہے بلو، نیلے رنگ کو لاہور کہتے ہیں وہ۔ جیسے آپ ایک پھل کو جاپانی کہتے ہیں، جیسے ایران میں کنوں کو پاکستانی کہتے ہیں، اور تول کے لیتے ہیں، کہتے 3 کلو پاکستانی تول دیں۔ آپ اندازہ کیجئے ترکوں کے زمانے میں جب یہاں مغل تھے، عثمانیوں کے زمانے میں جب یہاں مغل تھے، اور اس سے بھی پہلے جو سلطنت پیریڈ ہمارے ہاں کہلاتا ہے، لاہور کا نیل پوری دنیا میں جاتا تھا، اور بیسٹ بلو کلر وہ تھا نیل جو ہم کپڑے دھونے میں استعمال کرتے ہیں، جو لاہور سے جاتا تھا، اور نسل در نسل چلتا ہوا آج ترکوں کو آپ کہیں بلو تو ان کے ہاں وہ لاہور ہے، خصوصاً رنگ۔ اور ہمارے ترک جو ہے نا، ان کو آپ جو آرٹ سے وابستہ ہیں یا خطاطی سے وابستہ ہیں، ان کے لیے روئے زمین کا نادر ترین تحفہ ہے کہ آپ لاہور سے ایک ڈبیا روبن نیل کی لے جائیں۔ یوں وہ محبت کرنے والے لوگ ہیں اپنے فنون سے۔ پاکستان میں یہ رنگ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ہمیں ملتان میں زیادہ دکھائی دیتے ہیں، ہے نا، ملتانی ٹائلیں اور اس طرح کی چیزیں، جی بہاولپور میں ایگزیکٹلی ثقافتیں ایک دوسرے سے کس حد تک گیو اینڈ ٹیک کا عمل ان کے ہاں جاری رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اس ترک کو جو ملاح ہے، اس کی خوبصورتی کو اقبال نے کس طرح نمایاں ترین چیزیں کیا پیش کی ہیں۔ سرخ چہرے والا ہے، نیلی آنکھیں، آپ ذرا تصور کریں، اور وہ اسی نیلے پانیوں کے سینے پہ تیرتا ہے، یعنی کمال ہے، اس تصویر کا جواب نہیں ہے۔ اور اس کا عزم اور اس کا جوش اور خروش اور ہمت اگلے شعر میں آ رہی ہے، جو کسی لوک گیت کو اقبال نے ٹرانسلیٹ کیا ہے، یا یہ سارا مکالمہ ہی خیالی ہے۔ فارسی میں دریا سمندر کو کہتے ہیں۔ جب ہم دریا کہیں گے فارسی میں تو اس کا مطلب ریور نہیں ہے جی۔ سمندر پر، سمندر کے پانیوں پر اگر مجھے کوئی رکاوٹ درپیش ہو جائے، کوئی معاملہ پیش آ جائے مجھے کشتی چلاتے ہوئے،
تو پھر طوفان کے سوا میں کسی اور چیز سے اپنی وہ مشکل حل نہیں کرواتا۔ یہ جو اقبال خطر پسند طبیعت اقبال کی تھی، انہوں نے کہا نا خطر پسند طبیعت کو سازگار نہیں وہ آشیاں کہ جہاں گھات میں نہ ہو صیاد۔ جہاں خطرے ہیں وہیں لطف اور لذت ہے، وہیں جینے کا مزہ ہے۔ ان خطروں کو ان کا سامنا کرنے کا اور انہیں اپنے رستے سے ہٹانے سے مطلب یہ کہ یہ چھوٹا موٹا بھنور اگر آ جاتا ہے نا میرے رستے میں تو مجھے لطف نہیں آتا، مجھے مزہ تب آتا ہے جب میں سمندر پر کشتی چلا رہا ہوتا ہوں اور طوفان آتا ہے، تو میرے جوہر کھلتے ہیں اور میں اپنی صلاحیتوں کو آزماتا ہوں۔ سمندر کی ایک عام سی موج ذرا سی لہر میں ہو تو اس عمارت جتنی تو ہوگی، تو ایک چھوٹی سی کشتی کا آپ اندازہ فرمائیے کہ ان سمندر کی طوفانی لہروں پر اس کشتی کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ میرے خیال میں یہ ملاح ایک خیالی ملاح ہے، اور یہ جو گیت ہے یہ بھی اقبال کا اپنا ایک پسندیدہ موضوع ہے۔ جو دشواریوں کو زندگی کے لیے بہت اہم جانتے ہیں، آسانیوں کو اور سہولتوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جتنے چیلنجز ہوں گے ان میں ہماری شخصیت آزمائی جائے گی اور ہماری بہت ساری چھپی ہوئی صلاحیتیں سامنے آ جائیں گی، اور آہستہ آہستہ ہم ان پر قابو پانا سیکھ لیں گے۔ اقبال ہمیشہ کہتے تھے، بلکہ ان کا وہ شعر بھی ہے، براہ کعبہ نہ رفتم کہ راہ بھی خطر است۔ اگر کعبے کے رستے میں بھی امن و امان ہو، مشکلات نہ ہوں، تو میں تو اس رستے پر بھی نہ جاؤں۔ مجھے تو مشکلات عزیز ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک کو یہ محسوس کرنا چاہیے، اور ہمارے نوجوانوں کو خاص طور پر یہ سبق ذہن نشین کرنا چاہیے کہ مشکلات سے گھبرانا نہیں چاہیے، اپنے لیے مشکلات پیدا نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مشکلات زندگی کا حصہ ہیں، اور اگر آپ مشکلات میں گھبرا جائیں گے تو مشکلات آپ کے اوپر سوار ہو جائیں گی اور کبھی اتریں گی نہیں۔ آپ ان کو قبول کریں، بہت احسن طریقے سے اپنے ہوش و حواس بحال رکھتے ہوئے، اپنے عزم و ہمت کو بحال رکھتے ہوئے، اور حل نکل آئے گا۔ مخالف سے نہ گھبرا آئے تجھے، اگرچہ یہ اقبال کا شعر نہیں ہے لیکن بہرحال مفہوم اقبال والا ہی ہے۔ تو یہ ایک ترک ملاح کا یہ گیت جو وہ نیلے پانیوں پر سمندر کے سینے پہ گا رہا تھا، اقبال کو بہت پسند آیا اور انہوں نے ہم تک پہنچایا۔ لیکن ایک شخص نے سر یہ کہا تھا کہ یہ عقاب اقبال کا نہیں ہو سکتا جو تندی باد مخالف سے گھبرا جائے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے، ہاں واقعتاً یہ یہ کوئی جعلی عقاب ہے کیونکہ اقبال کا عقاب ہوتا تو نہ گھبراتا۔ اچھا جی، آپ دیکھیے جب بھنور ہوتا ہے جس کو ہم گرداب بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی یوں گول گول ہوتا ہے نا، جیسے گرہ ہوتی ہے، جیسے پانیوں پہ گرہ لگ رہی ہے۔ تو یہ چھوٹے موٹے جو بھنور ہیں یہ تو میری نظروں کے سامنے جچتے ہی نہیں ہیں، ان کا ہونا نہ ہونا برابر، میں ان کی پرواہ نہیں کرتا، میرے لیے تو طوفان ہو۔ اب دیکھیے اقبال کی وہ دعا، خدا تجھے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں، یہ ہے وہ جی ایگزیکٹلی بالکل۔ ایک جگہ انہوں نے کہا، بلکہ وہ تو میں سنا چکا آپ کو جی، اس کے بعد 74 ہے جی، صفحہ 74 جی جی، جہانگیری بخاک ما سرشتند، جہانگیری حکومت، سلطنت، کشور کشائی، فتح کرنا علاقوں کو، سلطنتوں کو، بخاک ما ہماری مٹی میں، ہمارے خمیر میں، سرشتند گوند دیا گیا ہے۔ امامت در جبین ما نوشتند، قیادت ہمارے ماتھے پہ لکھ دی گئی ہے،
ہمارے مقدر پہ لکھی ہوئی ہے. درون خیش بنگر، اب ایرانی خیش کہیں گے، میں درمیان میں کبھی وہ اس طرح پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمیں بہت دشواری نہ ہو. درون خیش، اپنے اندر. بنگر یہ دراصل وینیگر ہے. دیکھ، پتہ نہیں آپ میں سے کسی کو معلوم ہے کہ نہیں کہ حکیم محمد سعید صاحب نے، مرحوم نے، جو بہت اچھے آدمی تھے، انہوں نے، ان کے دواخانے ہمدرد نے ایک سرما شروع کیا تھا. اس کا نام انہوں نے رکھا تھا بنگر. وہ یہی بنگر ہے. دیکھ بینائی، دیکھیے قریب ہیں سارے. یہ بے کے بغیر بھی ہم استعمال کرتے ہیں. نگر، نگر کا مطلب بھی دیکھ ہے. نگر کا مطلب اور ہے. نگر فارسی نہیں ہے، لوکل لفظ ہے. اس کا مطلب ہے علاقہ، خطہ، شہر. اور اس نگر کو ہم نے چھوٹا بھی بنایا ہوا ہے، نگری. نگری پھرا مسافر، اپنی بستی بھول گیا. اپنے اندر دیکھ اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس جہان کو کہ تخمش، کہ جس کا بیج، تخم بیج. تخم فارسی میں نسل کو بھی کہتے ہیں. اور ایرانی ثقافت سے آگاہ ہونے کے لیے یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ وہاں ڈرائی فروٹس میں تخمہ کے نام سے نہیں، تربوز کے اور خربوزے کے اور اس طرح کے بہت سارے بیج ہوتے ہیں جو وہ بھونتے ہیں، اور کبھی نمکین ہوتے ہیں اور کبھی نمکین کے بغیر وہ ان کے پاس ہوتے ہیں، اور وہ یوں اس کو کھا رہے ہوتے ہیں جیسے آپ کے پیرٹس. جی ہاں، تخمہ. تخم ملنگا ایک اور چیز ہے. کیا چیز؟ جی یہ وہ تخم ہے. تو وہاں بھی تخم کا مطلب ہے نسل، تخم کا مطلب ہے بیج. یہ ذہن میں رکھیے آپ. اور نسل بھی چونکہ بایولوجیکلی بیج ہوتا ہے تو اس لیے پھر وہ اس کو تخم کہتے ہیں. تخم مرغ کہتے ہیں انڈے کو بھی. بالکل دلچسپ ہے، ہر زبان میں یہ مسئلہ ہوتا ہے. تخم مرغ ہے کوئی بھی انڈا. اب مثلا یہ ہمارے ایرانی دوستوں سے مذاق چلتا رہتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی فرض کریں آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کبوتر کا انڈا، تو آپ کہیں گے تخم مرغ کبوتر. اگر آپ اب چاہ رہے ہیں کہ جی مرغی کا انڈا، تو آپ کہیں گے تخم مرغ مرغ. تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو لیکن یہ ظاہر ہے ہر زبان میں اس طرح ہوتا ہے. تخم مرغ ایگ، بالکل صحیح. جس کا بیج عمر فاروق کے دل میں بو دیا گیا تھا. کشتند، کشتن وہی کاشتکاری. ذرا اپنے اندر جھانکو اور اس سلطنت کا جائزہ لو جس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی عمر فاروق کے دل میں. چونکہ اسلامی حدود میں وسعت کا اور اسلامی فتوحات کا آغاز حضرت عمر فاروق کے عہد میں بہت نمایاں ہوا، تو اس لیے ان کا ذکر کیا گیا بطور تلمیح. اور یہ مسئلہ تو ہے اقبال کا جو پہلے شعر میں آیا ہے کہ مسلمان قوم اگر اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم پر رہے اور اپنی اصلی تعلیمات سے وابستہ رہے تو قیادت اس کا مقدر ہے. قوموں کی سربراہی اسی کو سزاوار ہے. اگر یہ علوم و فنون میں پیچھے رہ جائے اور جو اس کی اپنی میراث ہے اس کو یہ کھو دے تو پھر غلامی اس کا مقدر ہے. اب آپ دیکھیں ایک غلام قوم کے نفسیاتی طور پر شکست خوردہ فرد کو اگر آپ یہ کہیں کہ تیرے ماتھے پہ تو حکومت لکھی ہوئی ہے، میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں، تو کس قدر یہ موٹیویشنل ہے. ہاں، اور اس کے اعتماد میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے اس بات سے. وہ سلطنت
اچھا، یہ تو چونکہ اقبال کو ہم اسلام سے جدا کر کے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو وہ کوئی بہتر نتیجہ بہرحال نہیں نکلے گا۔ بہت سارے ایسے شعراء ہیں دنیا میں جانے پہچانے بہت عظیم، جو بڑے پکے یہودی ہیں یا بہت پکے عیسائی ہیں، اور کبھی کسی کو ان کے یہودی ہونے پر یا ان کے عیسائی ہونے پر کوئی الجھن نہیں ہوتی، صرف اقبال کے ساتھ ہوتی ہے۔ ریلیجس پوئٹری کرتے ہیں؟ نہیں، کوئی نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی، درست کہہ رہے ہیں، وہی مسئلہ ہے، بس وہی مسئلہ ہے۔ وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ بھاندے دی ہر شے بھاندی ہے اور جو بھاتا ہی نہیں ہے اس کا کچھ بھی نہیں بھاتا۔ یعنی مذہب سے وابستگی ان کے اپنے لوگوں کی ہو اور ان کے اپنے معیارات کے مطابق ہو تو خوبی ہے اور کوئی ٹربل کریٹ نہیں کرتی، اور اگر کسی اور کی ہو اور ان کے لیے تھوڑی سی چیلنجنگ بھی ہو، ان کے لیے کچھ ٹربلز کریٹ کرتی ہو تو پھر مسئلہ ہے، پھر وہ خامی ہے۔ جی، اور اقبال بہت سارے لوگوں کی نظر میں اسی لیے ہو جاتے ہیں اچھے شاعر نہیں ہیں، محدود شاعر ہیں، ایک خاص فرقے کے شاعر ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو اقبال پر فنی اعتراضات بہت سارے ہوتے ہیں اور فکری اعتراضات بہت سارے ہوتے ہیں۔ ضرور، بڑی سی بات کریں آپ۔ یونیورسٹی میں بھی اب ایسے اساتذہ، کیونکہ میرا تجربہ ہوا ہے کون سی یونیورسٹی میں؟ پنجاب یونیورسٹی۔ اچھا، میری یونیورسٹی ہے، آپ میری یونیورسٹی کے سامنے اس طرح کی بات کر رہے ہیں؟ سر ایسے مطلب میں اس لیے، لیکن آپ میں بات mention کر- اطمینان سے بتائیے، کھلے دل سے بتائیے۔ کیونکہ یہ ہمارے خود ٹیچر تھے، میں نام نہیں لینا چاہوں نام نہ لے۔ تو چونکہ ان کا بہت زیادہ جھکاؤ تھا مغرب کی طرف، تو مجھے آج بھی یاد ہے، اور بہت سے ایسے اسٹوڈنٹس ہوں گے جنہیں بالکل اقبال کا نہیں پتا ہوگا، یہ میں بڑی پرانی بات بتا رہی ہوں، کچھ صدیاں ہو گئی یونیورسٹی چھوڑے، تو وہ صدیاں ہو گئی یونیورسٹی سے؟ کلاس ایسے حالات تو نہیں لگ رہے مجھے۔ کلاس میں پڑھاتے نا تو اکثر بیچ میں آپ کے اقبال کو تو جمہوریت کا نہیں پتا، پولیٹیکل سائنس ڈپارٹمنٹ تھا آپ کے، میں سمجھ گیا آپ کے نا، میں آپ کے ڈپارٹمنٹ سے سمجھ گیا معاملہ، یو آر رائٹ۔ اور یہ اتنی مطلب جو میں سوچتی تھی بہت سے ایسے بچے بیٹھے جنہوں نے کبھی اقبال کو پڑھا ہی نہیں، ہاں۔ اور چونکہ ہم اس وقت اسٹوڈنٹ تھے اور میرا اتنا تو علم نہیں تھا کہ میں ان سے بحث کر سکتی، لیکن وہ اندر ہی اندر وہ چیز ایسا ہے، ایسا ہے۔ مطلب یہ کہ حقیقت یہ ہے، یہ بچی نے جو آپ سے شیئر کیا ہے تجربہ، یہ تجربہ بہت کثرت سے ہم سارے لوگ جو عمر میں بڑے ہیں اور نسبتاً بہت سارے حلقوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اقبال کو تو سیاسیات کی الف بے نہیں آتی، فلسفے میں تو ان کا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے، عالم دین تو وہ ہیں نہیں، شاعری ہے تو اتنی خراب ہے، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن سے سیدھا شعر پڑھا نہیں جاتا۔ سر ریفرنس بھی دیتے ہیں، مطلب اسی بولتے بولتے کہتے ہیں آپ کے اقبال تو کبھی کہتے ہیں آیا جمہور کا زمانہ اور کبھی کہتے ہیں جمہوریت وہ طرز حکومت ہے، انہیں تو پتہ ہی نہیں، کبھی وہ جمہوریت کی طرف ہو جاتے ہیں کبھی جمہوریت کی طرف، بیچ میں اس طرح کے نا ٹکڑے بھی کچھ سلیکٹ کیے ہوئے ہیں جی جی، جس سے وہ جو نوجوان بیٹھے ہوتے ہیں انہیں کچے ذہن ہیں ان کو ظاہر ہے وہ، جی بالکل بالکل، وہ نسخے ہیں، بالکل نسخے تیار ہیں اسے ایسے لوگوں کے پاس، تو لیکن کوئی اور بھی تو نظام ہے نا، اسی نظام میں تو آپ یہاں بیٹھے ہیں سارے۔ جیسے جیسے شر جو ہے وہ کار ہاں، فرما ہے تو خیر میں اپنا راستہ بنا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل کھلے ذہن سے اقبال کو دیکھیے، پڑھی۔ یہی موٹیویشن ہے کہ میں نے پڑھنا شروع کیا، ہاں وہ مجھے تکلیف دیتی تھی جب وہ کہتے تھے، پھر میں کھول کے پڑھتی تھی ہاں، کہ کیا کہہ رہے ہیں اس شعر میں، کیا چلو میں ان کا بھی شکریہ ادا کر دوں گا وہ تو ریٹائر ہو گئے اب۔ یس ایگزیکٹلی، نہیں جانتے نہیں تھے، یہ نہیں جانتے تھے۔ اقبال بہت سے لوگوں کا کمپلیکس ہے۔ اچھا، یہ جو طرز عمل ہے جس کی طرف آپ نشاندہی کر رہے ہیں اور جو یہ بتا رہی ہیں، یہ بہت حقیقی تجسس کا اور جستجو کا سفر ہے، یہ ایسے کھیل تماشے میں یہ سفر شروع نہیں ہوتا۔ زندہ ضمیر اور بیدار ذہن جب
طے کر کے ایک سفر کا آغاز کرتا ہے کہ میں نے حقائق تک پہنچنا ہے، تو پھر اسے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے، اور وہ اصلیت تک پہنچتا ہے. پھر وہ سارے چیزیں سامنے رکھ کر اپنے نتائج خود نکالے گا، اور وہ بہترین نتیجہ ہوگا. اس لیے آپ فرض کر لیں کہ میں تو باعث ہوں اقبال کے حوالے سے، تو آپ میری کسی بات پر یقین نہ کریں. یہ ہم سارا کام اسی لیے کر رہے ہیں کہ آپ سارے اس قابل ہو جائیں، اور یقیناً ہیں بھی، مزید ہو جائیں کہ وہ آپ نتائج تک خود پہنچ سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ ایک شاعر جب ہم نثر لکھ رہے ہوتے ہیں نا، تو نثر میں ہم ایک بالکل طے شدہ انداز میں، ویل آرگنائزڈ، ویل ارینجڈ، پورے دلائل اور استدلال کے ساتھ اپنی بحث کرتے ہیں. اس میں اگر تضاد ہو یا مختلف کیفیتیں ہوں تو قابل بحث بات ہے. اب شاعری جو ہے یہ تو ہمارے ذہن کے مختلف موڈز اور مختلف شیڈز کا انعکاس ہے. جیسے آئینے پہ روشنی پڑے تو روشنی کا جو سایہ ہوتا ہے، اس میں ایک شعر ادھر سے پکڑ کے ایک شعر ادھر سے پکڑ کے یا نامکمل پکڑ کے، مثلاً کوئی اگر یہ کہے کہ یار کتنے احمق ہیں مسلمان، نمازیں پڑھتے ہیں جبکہ قرآن نے کہا ہے کہ نماز کے نزدیک بھی نہ جاؤ، لا تقربوا الصلاۃ. یہ وہ ہے کہ نامکمل طریقہ اختیار کریں. بالکل ہر ترجمہ بتائے گا، اس میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب نہ جاؤ. آگے وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ والا چونکہ اس پر انگلی رکھی ہوئی ہے، تو ہر بڑے آدمی کے ساتھ ہم میں سے اکثر اس طرح کرتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل ساری خوبیوں، ساری خامیوں، سارے پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر نتائج پر پہنچنا چاہیے. اقبال کی شاعری کو فکری سطح پر تو ہم میں سے ہر کوئی پرکھ سکتا ہے اور وہ معانی تک پہنچ سکتا ہے، لیکن ان کی شاعری یا کسی بھی شاعر کی شاعری سے صحیح معنوں میں لطف اندوز وہ ہو سکتا ہے جو فن شعر سے کچھ آگاہ ہے. مجھے اگر فلسفہ نہیں آتا ہے تو میں ارسطو اور افلاطون کی کتابوں سے کیا فیض پاؤں گا؟ یعنی ہم معنی تو جان لیں گے، ہمیں معلوم ہوگا کہ اس میں یہ موضوعات ہیں، یہ تھیم ہے، یہ خوبی ہے، یہ اچھائی ہے، لیکن وہ جو دل پہ ایک جا کر چیز لگ جاتی ہے نا، وہ عمل تب تک شاعری کے ذریعے نہیں ہوگا جب تک ہم شاعری سے آگاہ نہیں ہیں. تو خیر یہ بحث لمبی ہو گئی اور مجھے آج تو بہت ہی زیادہ سمیٹنا ہے معاملات کو. جی مسلمانی غم دل در خریدن. اسلام یہ ہے کہ غم دل خریدا جائے. دل کا دکھ، دل کا غم خریدا جائے. اس میں در اضافی ہے، در کا لفظی مطلب میں ہے، یہ اضافی ہے. جو سیماب پارے کی طرح، مرکری کی طرح، از تپ یاراں تپیدن، ساتھیوں کے اضطراب سے بے چین ہونا، یہ اسلام ہے. اخوت اس کو کہتے ہیں. تو یہ ہے ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے. اسلام یہ ہے کہ درد دل ہو انسان میں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. درد دل وہ نہیں کہ آپ وہ PIC جا رہے ہوں یا ڈاکٹرز ہاسپٹل جا رہے ہوں. دل میں کسی کے دکھ درد کا احساس ہو، اور کوئی تکلیف میں ہے تو آپ بھی اضطراب کا شکار ہو جائیں. جیسے پارا کہیں ٹھہرتا نہیں ہے، قرار نہیں پکڑتا. وہی ہے، وہی ہے. تب کہتے ہیں حرارت کو، ہیٹ کو، بخار کو. فارسی میں یہ بے سے زیادہ استعمال ہوتا ہے تب، اور ہمارے ہاں پے سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. اصل میں ایک ہی لفظ ہے.
तपां भी है फ़ारसी का एक लफ्ज़, धड़कता हुआ, बेचैन, मुस्तरब, और ये जो तपा हुआ आप कह रहे हैं वो बिल्कुल यही है। तपीदन, बेकरार होना, बेचैन होना, इस तरह आपका शिकार होना। आगे बहुत खूबसूरत बात है। हुजूर मिल्लत, मिल्लत के सामने कौम की हैसियत में अज खुद अपने आप से दरगुज़श्तन, आगे निकल जाना। कौम के सामने, कौमी मफादात के सामने अपनी ज़ात से बालातर हो जाना, मिली मफाद पर कुर्बान कर देना ज़ाती मफाद को, अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर देना। दिगर बांगे अनल मिल्लत कशीदन, और फिर अनल मिल्लत का नारा लगाना, मैं फ़र्द नहीं हूँ, मैं कौम हूँ। अब आप देखिए कि जो मुस्लिह शुआरा होते हैं या मुफक्किर होते हैं, वो फ़र्द को हमेशा इज्तिमाइयत में ले जाते हैं, वहदत से कसरत में ले जाते हैं, अकेलेपन से महफिल में ले जाते हैं। अगरचे इब्तदाई तौर पर कुछ तरबियत के लिए उन्हें महफिल से निकाल के अलग रहने की भी एक ट्रेनिंग दी जाती है। एक कौल है जो अल्लामा इकबाल को बहुत पसंद था, उन्होंने अपने खुतबात में बयान किया, बहुत खूबसूरत कौल है। सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में एक चिश्ती साबरी शेख थे, उनका नाम था शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही। उनका एक कौल है, गौर से ज़रा सुनिएगा और फिर देखिएगा इकबाल ने क्या उसको उससे क्या तशरीह की, क्या ताबीर की। उन्होंने फरमाया, और बहुत बुरी बातें सुनी, उन्होंने फरमाया कि ये हज़रत मोहम्मद ही थे कि मेराज से वापस आ गए, अब्दुल कुद्दूस होता तो वापस ना आता। अब हर कोई ये कहने लगा कि नऊज़ु बिल्लाह, ये अब्दुल कुद्दूस गंगोही अपने आप को मकाम रिसालत से भी बड़ा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक बता और रहे हैं। इकबाल ने लिखा है कि इससे तो बेहतर नात किसी ने नहीं कही। ये हज़रत मोहम्मद ही का हौसला था कि वो लज्जत विसाल छोड़ के उम्मत की खातिर तकलीफ़ें और पत्थर खाने वापस आते। हम में से तो कोई भी हो तो साये से बाहर नहीं जाना चाहते, आसानियां ढूंढते हैं। उन्होंने कहा ये तो इससे बड़ी नात क्या होगी। वाक़यातन हम में से कोई अपनी आसानी छोड़कर मुश्किल की तरफ नहीं जाना चाहता। नबी हमेशा, मुस्लिह हमेशा आसानियों से मुश्किलात की तरफ जाते हैं, अपने उन बड़े मकासद के लिए जो अल्लाह ने उन पर फ़र्ज़ किए हुए होते हैं या उन्होंने ख़ुद अपने लिए तय कर लिए हुए होते हैं। वही ख़तर पसंद तबीयत वाला मामला, वही चैलेंजेस को उनका सामना करने वाली बात है। हाँ, आप सही कह रहे हैं, उसमें बेशुमार मसाइल हैं और उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जिस हद तक मोतदिल और मुतवाज़िन शख्सियात हम बन सकें, दीन भी, दुनिया भी, ज़ाहिर है हमारे माशरती तकाज़े भी, और हमारे मुल्क के जो हालात और वाक़यात हैं उनको भी सामने रख कर जिस हद तक हम तामीरी शख्स हो सकें, बहुत अच्छी बात है। आपने गौर फरमाया कि यहाँ इकबाल ने फ़र्द को कुर्बान करने, मिल्लत पर कुर्बान करने का एक नुक्ता नज़र दिया है। ज़हन में रखिएगा कि यही बेखुदी है। जब हम खुदी बेखुदी पर बात करेंगे तो बेखुदी यही है कि अब आपका सारा कुछ आपका नहीं है, मिल्लत का है, औरों का है, दूसरों का है। आप अपने ज़ाती मामलात से बालातर हो गए हैं, खुद को खो दिया जी, अपने आप को नज़रअंदाज कर दिया, अपने आप को पीछे कर दिया जी, ज़रूरतमंद की उसको तरजीह देते हुए अपने आप को पीछे कर दिया। उन्होंने
خوشحال خاں خٹک کی وصیت کے نام سے جو ایک نظم لکھی ہے اردو میں، اس میں بھی ایک انہوں نے بہت خوبصورت خوشحال خاں سے کہلوایا ہے، قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم. یہ جو قبیلے بنے ہوئے ہیں یہ گم ہو جائیں ایک قوم میں، اور وہ کامیاب ہو گئے نا افغان. اب جب ہم افغان کہتے ہیں تو اس میں تو 100 سے زائد قبیلے اور قومیں ہیں. قرآن کا سبق یہی نہیں ہے کہ ہم نے شعوب اور قبائل بنائے لتعارفو، کہ محض تمہارے انٹروڈکشن کے لیے تم پہچانے جاؤ کہ تم فلاں ابن فلاں ہو، فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہو. اس لیے نہیں کہ تم ان پر کھڑے ہو جاؤ. بس گھلنا ملنا اور قومی مفاد کو مد نظر رکھنا اور اسے اپنی ذات پر ترجیح دینا، یہ بہت اہم ہے. اور اقبال اس کے داعی رہے ہیں، اور اسی کو وہ اپنی خاص اصطلاح میں بے خودی کا نام دیتے ہیں. اور بیرون دریا کو فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں. کیا خوبصورت انہوں نے یاد دلایا. موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں. جی ہاں بالکل. اب آپ یہ کہیں گے یا کوئی یہ کہے اگر، تو عجیب بات نہیں ہوگی کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو جانو اور پہچانو، اور کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی اپنے آپ کو دفع دور کرو. یہ کیا بات ہوئی؟ اس میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے. یہ مراحل ہیں، یہ مختلف درجات ہیں. میں بس ایک ریڈنگ کر کے وقفہ کرتا ہوں 10 منٹ کے لیے. اس کے بعد جمپ ہمارا 84 ہنوز اندر جہاں آدم غلام است. ہنوز ابھی اردو میں رائج ہے یہ لفظ. اندر جہاں دنیا میں، جہان میں، کائنات میں، آدم انسان. آسان ہے بالکل. انسان دنیا میں ابھی تک غلام ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے، کسی نہ کسی سطح پر غلامی سے نکل نہیں پایا ہے. نظامش خام و کارش ناتمام است. اس کا نظام ناپختہ ہے، کچا ہے. خام اور پختہ الٹ ہیں. اور اس کے معاملات نامکمل ہیں، ناتمام، نامکمل. غلام فقر آنگیتی پناہم کہ در دینش ملوکیت حرام است. سبحان اللہ، سبحان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت. میں کائنات کے اس بادشاہ کے فقر کا غلام ہوں جس کے دین میں سلطانی، آمریت، ملوکیت حرام ہے. اور یہ شخصیت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اقبال کے خیال میں ملوکیت نے رنگ بدلے ہیں، شکلیں بدلی ہیں، نام اپنے مختلف رکھے ہیں، لیکن اس کا تسلسل موجود ہے. ملوکیت بھیس بدل کر آج تک جاری ہے، اور اسی لیے انسان مختلف چیزوں کا غلام ہے. جی، پہلے یہودیوں کا غلام تھا، پھر سب کانٹیننٹ میں بنیوں کا غلام ہوا، اب بینکوں کا غلام ہے مثال کے طور پر. اس کے مسائل تو وہی ہیں. پہلے جی ٹھیک ہے فلاں ابن فلاں اور فلاں بنو کی غلامی ہے، پھر اس کے بعد فلاں مغلوں کی مثال کے طور پر. تو اب جو سو کالڈ جمہوریت ہے اس کی غلامی ہے. اس پر ہمیں اگر کچھ بات کرنی ہوگی تو ہم وقفے کے بعد کریں گے. میں اس کو دہرا رہا ہوں. انسان کے معاملات سدھرے نہیں ہیں، سارے معاملات اس کے بگڑے ہوئے ہیں. ہر کام اس کا چوپٹ ہے، ادھورا ہے، نامکمل ہے، ناپختہ ہے. اس کی صبح ہی نہیں ہو رہی، اس کی رات ختم ہی نہیں ہو رہی ہے. بیچارے پر غلامی کے جو پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اس کے سینے سے ہٹ ہی نہیں رہے. یہ غلامی کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے انسانیت، اور اس کا سبب ملوکیت ہے. وہ ملوکیت
جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں حرام ہے۔ وہ ملوکیت کبھی مذہبی پیشوا کی شکل میں ہمارے سر پر مسلط ہو جاتی ہے، کبھی کسی نظام کے تحت ہم پر مسلط ہو جاتی ہے، کبھی کسی طرح، کبھی جاگیردار کی صورت میں، کبھی وڈیرے کی صورت میں، کبھی نامکمل اور ناکافی جمہوریت کے نام پر۔ تو یہ ساری مختلف شکلیں ہیں غلامی کی جن میں انسانیت سسک رہی ہے ابھی تک۔ ہاں، جمہوری لباس۔ ایک جگہ انہوں نے کہا، اقبال نے، کہ اگر آپ الو کو کہیں کہ یہ رات کا شاہین ہے تو کیا وہ شاہین بن جائے گا؟ رہے گا تو الو ہی بیچارہ۔ اگر ہم الو کو رات کا شہباز کہنا شروع کر دیں، رات کا عقاب کہنا شروع کر دیں، اگرچہ اس کی ایکٹیویٹیز وہی ہوتی ہیں رات کو، اس کی وضاحت بھی عام پرندوں سے مختلف ہے، وہ بھی شکار کرتا ہے، لیکن ہے بیچارہ الو۔ تو ہمیں یہ نقطہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ملوکیت اقبال کی نظر میں ناپسندیدہ ترین چیز ہے ازرو اسلام، اور وہ کہتے ہیں کہ ملوکیت نے آج تک انسانیت کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ اس نے چولے بدلے ہیں، بھیس بدلے ہیں، اور رنگ بدل کر کسی نہ کسی طرح وہ انسان کے مقدر پر سوار ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ جب وہ کہتے ہیں نا غلام فقر آن گیتی پناہ ہم، تو وہ اشارہ دیتے ہیں کہ اگر ہم اس بوریا نشیں کے فیضان سے استفادہ کریں اور ان کی تعلیمات کو اپنائیں، جس نے تو غلامی کو بھی ایک طرح سے غلطی قرار دیا، حرامی قرار دیا، اور ملوکیت کو شدید ناپسند فرمایا، تو پھر کوئی شاید نجات کا سبب ہو اور ہم ایک آزادانہ طور پر ہماری روح، ہمارا جسم، ہمارا ذہن آزاد ہو سکے۔ 10 منٹ کے بعد پھر میں حاضر خدمت ہوتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کون سا صفحہ ہے؟ جی وہ ہو گیا، اس کے بعد 87 بالکل۔ یہ کچھ رباعیات یا دو بیتیاں انہوں نے خواتین کو مخاطب کر کے لکھی ہیں۔ آپ دیکھیں اس سے پچھلے پیج پر، دختران ملت، قوم کی بیٹیاں، یہ کچھ ان سے خطاب ہے۔ اقبال پر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ دور جدید کی 20ویں اس زمانے میں تو ظاہر ہے 20ویں صدی تھی، کیا چاہتے ہیں ان خواتین سے، اور کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ پھر غاروں کے زمانے میں چلی جائیں؟ یہ کچھ چیزیں آپ کے ذہن میں آنی چاہیے، اس لیے میں نے یہ چنا ہے کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر پندی ز درویشی پذیری، پند نصیحت کو کہتے ہیں۔ ایک کتاب چھوٹی سی کسی زمانے میں ساؤتھ ایشیا میں پڑھائی جاتی تھی، اس کا نام تھا پند نامہ، فارسی کتاب ہے، یعنی نصیحت نامہ۔ شیخ فرید الدین عطار کی ہے وہ، جنہوں نے منطق الطیر لکھی ہے، کانفرنس آف برڈز۔ یہ قاعدہ سا ہوتا تھا، ہے اب بھی ہے، اویلیبل ہے، بعض جگہوں پہ پڑھایا جاتا ہے۔ فارسی شعروں میں آسان باتیں، نصیحتیں۔ تو پند آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ نصیحت، پند کے بعد جو یہ ہے اس کا مطلب ہے ایک۔ زے از ہے ایکچولی، درویشی، اس کے آخر میں بھی یہ ہے، ایک درویش، کسی درویش، یعنی مجھ درویش سے۔ پذیری تو قبول کرے، اس کا اوریجن ہے پذیرفتن، ورب ہے، پذیرفتن قبول کرنا۔ اگر تم ایک درویش کی ایک نصیحت قبول کرو تو ہزار امت بے میرد تو نہ میری، ہزاروں امتیں مر جائیں گی، تم نہیں مرو گی اگر وہ بات قبول کر لو تو۔ بے میرد مر جائے گی تو یعنی تو، نہ میری تو نہیں مرے گی۔ بطولی باش،
بطول لقب ہے حضرت فاطمہ الزہرا کا. باش ہو جا، بن جا. ہاں بہت تو ذہین انسان ہے وہ. نہیں میں صحیح کہہ رہا ہوں. اچھا تجھے کیوں شک ہوتا ہے؟ نہیں تھوڑا اس طرح کرتا ہوں. سب سے زیادہ تو مجھے تنگ کرتا ہے لمز میں، تو میں نہ تمہیں یہاں انتقام کا نشانہ نہ بناؤں. یہ بہت اچھا بچہ ہے جی. اس کے پاس 10 منٹ ہوتے ہیں نا، وہاں بہت کیجول ٹائٹ ہوتا ہے، تو یہ کسی نہ کسی طرح مجھے مل لیتا ہے. اور میں ہاں نہیں بہت از ویری نائس اور بہت یہ لائق ہے. اور میں جب بھی اس کی تعریف کرتا ہوں تو یہ کہتا مذاق نہ کریں. وہ انہوں نے کہا شاباش کا کیا مطلب ہوا، یہ بالکل ریلیونٹ سوال ہے. شاد باش ہے اصل میں، وہ خوش ہو جاؤ، جو ہم نے چھوٹا کر لیا ہے، مخفف بنا کے ہم کہتے ہیں شاباش. عربی میں کہتے ہیں احسنت، ویل ڈن. یہ جو شاد باش، ہم اس کی ایک اور صورت ہے جو ہمارے ترانے میں ہے، شاد باد، خوش رہے. حضرت فاطمہ جیسی بن جاؤ. بڑا مشکل کام ہے، کیسے ممکن ہے؟ یہ جو نکتہ ہے میں آگے پڑھنے جا رہا ہوں، یہ اقبال پر بہت بڑا یعنی تنقید کا باعث بنتا ہے. پنہاں شو ازیں عصر، اس زمانے سے چھپ جاؤ، اس زمانے کی نگاہوں سے چھپ جاؤ، باپردہ ہو جاؤ. کہ در آغوش شبیر بگیری، تو پھر تمہاری گود میں کوئی حسین جیسا آئے گا. کمال ہے. آپ غور فرمائیے گا یا دیکھیے گا اقبال کے فارسی اردو کلام میں ان کے ہاں ماں کا جو ایک تصور ہے وہ بہت عظیم تصور ہے، اور اس میں تسلسل ہے، اور وہ کوئی ایسا ناقابل عمل تصور بھی نہیں ہے. اب وہ کوئی کون ہے جو یورپ کا بہت بڑا فاتح ہے جس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں؟ ہاں اس کا ہاں میرا خیال ہے نیپولین، شاید نیپولین نے کہا تھا. ویسے کوئی بھی کہے تو بات درست ہے، اس لیے کہ ماں بنیاد ہے. ایک خاندان کی جو مرکزی اکائی ہے وہ ماں ہے. اس کے جو عادات و اطوار ہیں، جو خصائل ہیں، وہ منتقل ہوتے ہیں آنے والی نسلوں میں. چنانچہ بچیوں کا اچھا ہونا اور پورے معاشرے کا یہ کوشش کرنا کہ بچیاں اچھی ہوں، اخلاق و کردار کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، انسانیت کے اعتبار سے، یہ سب سے بڑا اسلامی اور قومی فریضہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر شدید مصروفیات کے باوجود آپ خواتین کے کویسچن اینڈ آنسر سیشنز کے لیے الگ وقت نکالتے تھے. اگرچہ آپ نے یہ ذمہ داری کچھ خواتین کو بھی دے رکھی تھی جو آپ کے بیہاف پر ابتدائی سوال جواب سیٹسفائی کریں خواتین کو. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آپ کا طرز عمل خواتین سے رہا ہے وہ اقبال کے پیش نظر تھا، اور وہ ایک بڑا معقول اور بہت خوبصورت تصور ہے. مثال کے طور پر بچیاں وہ دف بجاتی تھیں، رسول اللہ سنتے تھے. ایک دفعہ وہ ذرا زیادہ ہلہ گلہ کر رہی تھیں تو حضرت عمر غالباً آ گئے، اور وہ طبیعت چونکہ سخت تھی تو کچھ پریشانی پھیلی، تو رسول اللہ نے کہا نہیں یہ بچیاں کرتی رہیں، ٹھیک ہے. مطلب جب وہ بالکل چھوٹی ہیں تو انہوں نے کھیلنا ہے، کودنا ہے، بالکل وہ نیچرل ان کا ہونا چاہیے. اس کے بعد ایک شوہر کی حیثیت میں، مطلب کتنے مرد ہوں گے جو اب یہ سنیں گے تو
انہیں جائزہ لیں گے کہ کیا وہ اس معیار پر ہیں کہ نہیں کہ وہ اپنی بیوی سے دوڑ کا مقابلہ کرتے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے شوہر ایسے ہوں گے جو بحیثیت شوہر اپنی بیوی کی ایک تفریح کا اہتمام کرتے ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس کے ساتھ ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور ان سے ہونے والی لغزشوں پر تنبیہ وہ اپنی جگہ پر. یہ وہ روشن پہلو ہیں جن کا بیان ہونا، جن کا ہمیں علم ہونا بہت ضروری ہے. بالکل ماں سے ہی نکلا ہے، بالکل بالکل. لفظ امت ماں سے نکلا ہے، مرکزہ، امومت، مدرہڈ، یہ ایک ہی خانوادے کے لفظ ہیں. اسی لیے بھی ماں کو کہتے ہیں. جی چشمہ پھوٹتا ہے. جو بھی مرکز ہوگا یا سب سے بڑی کوئی چیز ہوگی اس کے ساتھ لفظ اگر لگا دیں عربی زبان میں، جیسے القرى، شہروں کی ماں، یعنی عظیم ترین شہر. اور پھر ماں، اسلام نے کہا کہ اس کے قدموں تلے جنت ہے. اویس قرنی کا کوئی ہو سکتا ہے ہمسر، ہم پلہ، جس نے روئے زمین کی سب سے بڑی میسر نعمت اپنی ماں کی خدمت کے لیے سرنڈر کی، اور اس سرنڈر کو اپریشیٹ کیا نہ صرف زمین پر بلکہ آسمانوں پر. تو اویس تو ایسا نہیں بنتا. مطلب یہ ساری وہ چیزیں ہیں. اقبال کے حوالے سے، اقبال کے والد ٹوپیاں سینے کا کام کرتے تھے اور سلائی کا کام کرتے تھے، اور ایک ڈپٹی صاحب کے ہاں ملازمت کرتے تھے. ڈپٹی صاحب کی آمدنی مشکوک تھی. کبھی کبھی وہ، جس کو انفارچونیٹلی ہم فضل ربی کہتے ہیں، وہ معاملہ بھی ہو جاتا تھا. نظر نیاز بھی آ جاتی تھی. افسران بالا کی خدمت میں نظر نیاز بھی جاتی ہے نا. تو اقبال کی والدہ نے، حالانکہ یہ صاحب شیخ نور محمد تو کام کر رہے ہیں اور اس کا افزانہ لے رہے ہیں، لیکن اپنے شوہر کی آمدنی سے اقبال کی پرورش نہیں کی اقبال کی ماں نے. تو یہ جو نقطہ نظر ہے، جو ایک آج کی اصطلاح میں ان پڑھ اور جاہل ماں کا تھا، یہ کتنی پڑھی لکھی ماں میں ہوگا آج. اقبال فخر سے بتاتے تھے کہ میری ماں کمال تھی بھائی، اس نے الگ ایک بکری لی تھی، اس کا دودھ مجھے پلاتی تھی. اور میرے والد کو، جو عجیب درویش بنش آدمی تھے، کہتی تھی کہ نہیں، آپ تو اچھے آدمی ہیں، آپ تو رزق حلال کماتے ہیں، جو سورس ہے آپ کی انکم کا وہاں معاملہ مشکوک ہے، تو میں تو اس سے بھی نہیں یہ چاہوں گی. اقبال کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت، اس سے پہلے بھی چند کتابوں میں اور بعد میں بھی ہم پڑھیں گے فارسی میں، خواتین کے ایک معتدل پردے پر بہت زور دیا ہے. یعنی ایک شرافت اور ایک کا حیا اور ایک جو ظاہری وقار ہے. پردہ، خواتین کا پردہ ہونا اقبال کے لیے بہت پسندیدہ ہے، اور انہوں نے اس پر بہت زور دیا. بار بار اس پر شعر کہیں، گفتگویں بھی کی ہیں. پردے سے اگر طالبان والا پردہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے تو نہیں. اچھا، اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن میں ہم یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی ایک واضح ایک حکم ہے نا، تو واضح حکم کی تعمیل یا تو کی جائے یا خاموش رہا جائے. اس میں اگر ہم دلائل دیں گے یا اس میں کوئی جسٹیفیکیشن نکالنے کی کوشش کریں گے، مثلا میں نے کئی دفعہ یہ سنا کہ پردہ تو جی آنکھوں کا ہوتا ہے، یا حیا تو آنکھوں میں، بالکل ہوتا ہے. جس نے کہا تھا پردہ کرو اس کو بھی معلوم تھا کہ بھئی حیا آنکھوں میں ہوتا ہے اور پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے. اس کے باوجود اگر کہا گیا تو کوئی اس کی یقیناً حکمت اور مصلحت ہے.
تو اگر ہم نہیں کر پا سکتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ کچھ خلوص والے لوگوں نے بہرحال یہ کہہ رکھا ہے اور تجویز کر رکھا ہے. انہوں نے جو آگے گفتگویں کی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ بھئی خواتین جو ہیں مغربی تہذیب نے انہیں ایک کھلونا سا بنا دیا ہے، تفریح کی ایک چیز بنا دیا ہے، یہ اشتہار بازی کے کام آنے لگی ہیں، اور ان کو یہ جھانسا دیا ہے کہ اس طرح آپ کا وقار بڑھ رہا ہے اور آپ کی شخصی آزادی میں اضافہ ہو رہا ہے. اور قطعاً یہ احساس نہیں ہوتا ہے خواتین کو کہ یہ تو ان کی عزت اور حرمت اور ان کی وقار اور وہ جو بڑا مقام انہیں دے رکھا گیا تھا وہاں سے نیچے لانے والی باتیں ہیں ساری، جو ہم مغربی تہذیب کے چکا چوندھ میں ہماری آنکھوں سے اوجھل ہو جاتی ہیں. تو چنانچہ ایک آئیڈیل خاتون کثرت سے جو اقبال نے بیان کیا ہے وہ حضرت فاطمۃ الزہرا ہے. اور حضرت فاطمۃ الزہرا کے بارے میں جو انہوں نے شعر کہے ہیں کسی نے نہیں کہا ایسے شعر. وہ کہتے ہیں جی حضرت مریم اللہ کو ایک نسبت سے پسند ہے اور ان کا مرتبہ ہے، اور ان کا مرتبہ یہ ہے کہ قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے مریم پہ یہ وحی کی، یعنی اس کو یہ بتایا کہ یوں کرو یوں کرو یوں کرو. وہ نسبت صرف محض نسبت عیسیٰ تھی، ایک نسبت تھی کہ وہ عیسیٰ کی والدہ ہیں. اور حضرت فاطمہ تو نسبتوں کا شمار قطار ہی کوئی نہیں ہے. پہلی نسبت جو خدا کو بہت عزیز ہے وہ اشرف الانبیاء کی صاحبزادی ہیں، جن کو آپ نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کہا. دوسری نسبت وہ علی شیر خدا کی زوجہ ہیں جن کا نکاح آسمانوں پہ ہوا، اور یہ نسبت بھی بے حد و حساب عزیز ہے. اور تیسری نسبت ان کی کوکھ سے ایسے آدمی نے جنم لیا ہے، یعنی شہید کربلا حضرت امام حسین نے. تو یہ تین نسبتیں یہ اقبال نے بیان کیا. اور آگے چل کے جہاں وہ اختتامی مرحلے میں داخل ہوتے ہیں حضرت فاطمہ کی مدح میں، وہاں وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے شریعت اجازت دیتی تو اے حضرت فاطمہ میں آپ کی قبر کو سجدے بھی کرتا اور آپ کی قبر کا طواف بھی کرتا. اچھا، اس آئیڈیل کو اقبال متعارف کرواتے ہیں خواتین کو. ان کا کہنا ہے کہ ہماری بچیوں کو اس اسوے کے قریب تر ہونا چاہیے، ان کی تعلیمات، ان کا طرز زندگی ان کے اسوے کے قریب تر، بجائے اس کے کہ وہ اپنا آئیڈیل فرض کریں کچھ اور خواتین کو بنائیں. اس سے ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں اقبال کے نقطہ نظر سے، لیکن انہوں نے بہت ہی شائستہ اور بہت ہی دھیمے انداز میں یہ مشورہ دیا، اپنے آپ کو درویش کہا ہے، اور یہ کہا کہ یہ ایک نصیحت ہے، یہ ایک تجویز ہے، اور پھر کنڈیشن رکھی کہ اگر چاہو تو اپنا لو، کوئی فورس نہیں کیا ہے. جی آگے کیا ہے؟ 91 بہت خوبصورت. نگاہ دارت برہمن کار خود را. نگاہ دارت دھیان رکھتا ہے، برہمن اپنے کام کا تو بڑا دھیان رکھتا ہے، اپنے معاملات کا. نمی گوید نہیں کہتا ہے بے کس کسی کو اسرار خود را. اپنے بھید، اپنے اندر کی باتیں، اپنے بھید، اپنے راز کسی کو نہیں بتاتا، اپنے کام کا بڑا سیانہ ہے برہمن. بے من گوید مجھے کہتا ہے از تسبیح بگذر. مجھے کہتا ہے کہ اپنی تسبیح چھوڑ دو. تسبیح علامت ہے اسلام کی اور روایات اسلام کی. اپنے کندھے پہ زنار لیے پھرتا ہے، اپنا زنار نہیں چھوڑتا. مجھے کہتا ہے کہ تم تسبیح چھوڑ دو. دوش کندھا ہے، فارسی میں دوش گزرے ہوئے کل کو بھی کہتے ہیں.
بدوش خود برد اٹھائے پھرتا ہے، لیے پھرتا ہے، زنار خود را، اپنے زنار کو. زنار ایک خاص دھاگا ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، تو وہ ہندوؤں کا. اقبال اس اعتبار سے بھی بہت قابل عزت اور قابل تعریف شخصیت ہیں کہ ان میں تعصب نہیں تھا. میں نے جو نام لیے ہیں نا، نام نہیں لیے بلکہ صرف اشارے کیے ہیں کہ فلاں عظیم یہودی شاعر یا فلاں، ان کے شاعر میں کہہ رہا ہوں ان کے عظیم ترین شاعر ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن ان سب میں تعصبات بھی ہیں. اقبال اسلام کے مبلغ ہیں اور اقبال کے ذاتی دوستوں میں غیر مسلموں کی تعداد زیادہ ہے، ریکارڈ موجود ہے. اقبال نے سب سے زیادہ غیر مسلموں کے بارے میں نظمیں لکھی ہیں، یعنی غیر مسلموں کے بارے میں نظمیں لکھنے والوں میں اقبال بہت نمایاں اردو اور فارسی کے شاعر ہیں. رام پہ نظم لکھی ہے اقبال نے، گرو نانک پہ نظم لکھی ہے، ہاں لینن خدا کے حضور میں، جی شیکسپیئر بالکل. تو یہ جو وسعت ہے یہ آدمی کی عظمت کا اظہار ہوتی ہے. پھر ہندوؤں کے بہت قریب رہ کر انہوں نے یہ محسوس کر لیا تھا کہ ہمیشہ کے لیے اتحاد نہیں ہو سکتا مسلمانوں میں اور ہندوؤں میں، اور ہندو قوم مسلمانوں کے ساتھ اتحاد میں مخلص نہیں ہے، ترجیح ہمیشہ اپنے آپ ہی کو دیں گے. جیسے ہمارے بیشتر اکابر پہلے کانگریس میں تھے اور پھر کچھ ایسی سیاسی تحریکیں بھی چلی تھیں جیسے خلافت موومنٹ، اور ایک وہ پتنی کیا تھی، وہ جو بائیکاٹ کرنا تھا غیر ملکی، ہاں جی کہ اس میں ہندو مسلم اکٹھے ہو گئے تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے داعی تھے گاندھی جی. تو لیکن وہ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ مسائل بہت سیدھے نہیں ہیں. اس طرح کے آپشنز ہمیں ملتے رہے. میں تو بڑا رنج محسوس کرتا ہوں ذاتی طور پر کہ مثال کے طور پر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی اور اس کے بعد انگریزوں کی حکومت یہاں قائم ہو گئی. انہوں نے اپنی ساری کی ساری وہ علامتیں برقرار رکھی ہوئی ہیں آج تک، اور ہماری ان ساری علامتوں کو انہوں نے ختم کیا. بہادر شاہ ظفر ملکہ الزبتھ سے بہتر تھے. واجد علی شاہ واز اے گریٹ مین، گریٹ اسکالر. واجد علی شاہ کی 15-16 تصنیفات ہیں. مجھے آپ ویسٹ کا کوئی بادشاہ دکھا دیں جس کے ہاں اتنی ورائٹی علوم و فنون کی. یقیناً ان کے ہاں رقص و سرود و موسیقی، ناٹک، یہ سب کچھ تھا. ہر چیز سے ہم اتفاق نہیں کر سکتے. جب قبضہ جمانا ہوتا ہے تو قبضہ جمانے سے پہلے یہ ظاہر کرنا ہوتا ہے اور پروپیگیٹ کرنا ہوتا ہے کہ بھائی چیزیں درست نہیں ہیں، اس آدمی میں یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ خرابی ہے، یہ معاملات خراب ہیں. انہوں نے ویسٹ میں جہاں بھی پرانے شاہی خاندان تھے وہ آج تک کسی نہ کسی طرح چلے آ رہے ہیں. صرف ہمارے بہادر شاہ ظفر میں اتنی کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی اور اتنے مسائل پیدا ہو گئے تھے کہ وہ دو گز جگہ نہ مل کوئی یاد ہے، رنگون میں دفن ہے. مطلب آپ جب علامتیں ہمارے تشخص کا مینار ہوتی ہیں. عثمانی حکومت کا اسی طرح خاتمہ ہوا، سلطنت کا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ابھی یہ مودی گئے تھے نا رنگون، کل پرسوں بہادر شاہ ظفر کی قبر پر پھول چڑھا رہے تھے. وہاں مسلمانوں سے زیادہ بہادر شاہ ظفر کی قبر پر رنگون میں ہندو جاتے ہیں، اب بھی روتے ہیں.
تو جو استحصال کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہندو ہو یا وہ کوئی اور طاقت ہو یا خود ہم میں سے ہو، جس کی ایک مثال میں نے کیمرہ بند کروا کے آپ کو دی ہے، اس کے پاس وہ جو ایک کہانی تھی بھیڑیا اور بکری کا بچہ، ہاں ادھر سے پانی آ رہا ہے ادھر سے پانی آ رہا ہے، وہ نتیجہ ایک ہی ہے۔ وہ کسی نے مجھے بھیجا بڑا دلچسپ کہ 21ویں صدی کا ایک بھیڑ کا بچہ دیکھیے کتنا میچور ہو گیا، کہ اس سے بھیڑیے نے پوچھا اوے تجھے کس لیے خدا نے پیدا کیا ہے؟ اس نے کہا حضور آپ کے ناشتے کے لیے۔ یعنی جو کام بہت زیادہ مکالمے کے بعد الٹیمیٹلی ہونا ہے، حقیقت بھی یہی ہے۔ تو بھیڑیے نے کہا کہ تو بہت اچھا انسان ہے، تو بہت وائز ہے، قریب آ جا بس۔ تو یہ ہمارے پیش نظر رہنا چاہیے، یہ علمیے اور یہ تکلیفیں اور یہ مسائل۔ جی ضرور، ایگزیکٹلی وہ تو ہے۔ میرا موقف یہ ہے کہ آپ ایک صحت مند جسم میں بیماری ڈالتے ہیں آہستہ آہستہ، وہ جسم چاہے فرد کا ہو، قوم کا ہو، ادارے کا ہو، کسی بھی سطح کا ہو، اور پہلے اس کو کمزور کرتے ہیں۔ اور یہ جو ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں یہ اسی طرح گریجولی کمزور کرنے کی ہے نا باتیں، اور پھر ظاہر ہے آپ سروائیول کرتے ہیں کیونکہ آپ فٹیسٹ ہیں۔ فلسطین میں سر ان کے شہروں کے نام اب بدل رہے ہیں جی سر انڈیا انڈیا ختم کرنے۔ جی بالکل۔ سر پاکستان میں مقیم فلسطینی اسٹوڈنٹ سے میری کل پرسوں ملاقات ہوئی، وہ مجھے بتا رہا تھا کہ اب فلسطین نہیں رہا ہے کیونکہ وہ جب چاہتے ہیں آتے ہیں اور جو بندہ مطلوب ہوتا ہے اس کو آ کے لے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اگر وہ ان کے ایڈمنسٹریٹو کیپٹل رام اللہ میں آ کے یہ کر سکتے ہیں تو وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہی مجھے خود بتا رہا تھا۔ نہیں یہ بہت بہت دردناک ہے یہ معاملہ۔ بیسیکلی اسلام میں جب ہم آتے ہیں تو ہماری آئیڈینٹی ایک ہو جاتی سب کی، اور ہم مختلف ہو جاتے ہیں باقی مذاہب سے، اور وہ اسلام کلیئرلی جب ہم مسلمان کہتے ہیں تو ہم سب سے کلیئرلی طور پہ جدا ہو جاتے ہیں، اور یہی چیز سب سے بڑا مسئلہ باقی ہم دوسروں سے جدا تو ہو جاتے ہیں کلیئرلی ایک دوسرے کے قریب نہیں آتے۔ سر یہی بات جو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں، سر وہ اس کا کہنا تھا کہ میں جو اب اس کے بعد یہاں سے انجینئرنگ کر رہا تھا، اس کے بعد میں نے اگر مڈل ایسٹ میں اپلائی کروں گا ویزے کے لیے مجھے ویزا نہیں دیں گے۔ ہاں نہیں دیں گے ویزا، اندازہ کریں آپ۔ لیکن میں یورپ جاؤں گا تو وہ شاید دے دیں۔ خیر 92 کتنے بجے ہمیں ختم کرنی ہے آج کی بات؟ ٹائم تو ہو گیا، یہ پڑھ کے پھر کچھ آپ سوال و جواب کر کے پھر ہم تب و تابے کے باشد جاویدانہ سمند زندگی را تازیانہ بفرزنداں بیاموز ان تب و تاب کتاب و مکتب افسون و فسانہ۔ کمال ہے بھائی، واہ واہ۔ تب و تاب، پیچ و تاب، اضطراب، بے چینی، حرکت، محنت، مشقت، تکلیفوں کو برداشت کرنے کی ہمت، ایک ایسا اضطراب جو دائمی ہو، جاویدانہ، دائمی، ہمیشہ رہنے والا، جو زندگی کے گھوڑے کے لیے تازیانے کا کام دے۔ سمند گھوڑا، گھوڑے کے لیے بہت زیادہ لفظ فارسی میں ہیں اور عربی میں تو اس سے زیادہ۔ اگر آپ میر انیس یا مرزا دبیر کے مرثیے پڑھیں جو بہت اعلیٰ نمونے ہیں ادب کے، تو ان میں اتنے نام ہیں گھوڑوں کے بے شمار، ان میں ہر ایک کا کوئی خاص یعنی خوبی یا خصوصیت ہے، وصف ہے۔ ایگزیکٹلی زندگی ایک گھوڑا ہے، سرکش گھوڑا، اس سرکش گھوڑے کے لیے تازیانے کا کام دے ایسا اضطراب چاہیے، وہ مطلوب ہے۔ بے فرزندان، بچوں کو، اولاد کو، بیاموز، سکھا، این تب و تاب، ایسا اضطراب سکھا، ایسی بے چینی سکھا اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو۔ کتابیں، پڑھائیاں وغیرہ یہ سب قصے کہانیاں ہیں، چھو منتر ہیں۔
زندگی اور چیز ہے، پریکٹیکل لائف مختلف ہے بالکل. وہ گر بھی سکھانا بچوں کو. کیا خوبصورت ہے بھائی. تعلیم کی افادیت کیا ہے کہ ایک غار میں وہ بیٹھے رہیں اور وہاں سے نکلے نہیں اور زمانے کو فیس نہ کر سکیں، آسانی سے دھوکہ کھا جائیں، چھوٹی سی بات پہ رو دیں. آپ نے ان کو فیئر بنایا ہے، وقت کی پابندی سکھائی ہے، وعدے کی پابندی سکھائی ہے، دیانتداری سکھائی ہے. معاشرے میں انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے تو وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے بیٹھ جائیں. تو اقبال ایک پرعزم اور پرہمت نسل چاہتے ہیں اور فرد چاہتے ہیں. کتابیں، یہ نہیں مطلب کہ کتابیں بیکار ہیں اور مکتب بیکار ہیں، کہ کنٹراڈکشن آ گیا اقبال کے ہاں. نہیں، ہرگز بھی نہیں. کہ یہ ضروری ٹھیک ہے، یہ ہے. اصل چیز کیا ہے؟ زندگی گزارنے کے آداب، زندگی کو سمجھنا، ہر طرح کے حالات کا پامردی سے مقابلہ کرنا. کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ساتھ میری گفتگو ہوتی ہے تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد نے ہمیں تیراکی سکھائی اور اس کے بعد زندگی بھر کہا کہ آپ نے ساری عمر صحرا میں گزارنی ہے. اس دور میں وہ لوگ کہاں جائیں خدایا جو کان نمک میں بھی نمک ہو نہیں سکتے. محاورہ ہے نا، نمک کی کان میں جو کچھ جاتا ہے نمک بن جاتا ہے. کچھ نمک کی کان میں جا کے نمک نہیں بن سکتے، وہ کہاں جائیں، کیا کریں؟ تو بچوں کو، آنے والی نسلوں کو آپ اتنا طاقتور بنائیں نفسیاتی طور پر، ذہنی طور پر. انہیں یہ اعتماد ہو کہ آپ ان کے ساتھ ہیں، ان کی پشت پر ہیں، اللہ ان کے ساتھ ہے. اور انہیں عملی زندگی کے وہ اسرار و رموز سیکھنے ہیں جو کامیابی کی ضمانت ہیں. اور انہیں معلوم ہو کہ ناکامی زندگی کا حصہ ہے اور کسی ناکامی سے ہم نے دل برداشتہ ہو کر بیٹھ نہیں جانا. یہ باتیں سکھانے اور بتانے والی ہیں. کتابیں تو ہیں، آپ ایک سے ایک بڑی یونیورسٹی بناتے چلے جائیں، بالکل درست. ایک بہت عظیم یونیورسٹی جس کا میں نام نہیں لوں گا، وہاں قانون کی تعلیم دی جاتی ہے، اول سے آخر تک انگریزی میں. انگریزی بھی یا برطانیہ کی یا امریکہ کی. پاکستان کی نچلی عدالتوں میں 95% مقامی زبانیں استعمال ہوتی ہیں. وہ بچے وہاں سے لا گریجویٹ کر کے کہاں جائیں گے، کیا کریں گے؟ انہیں وہ چپ ہو جا بالکل. انہیں وہ داؤ پیش نہیں آتے جو یہاں ضلع کچہری میں آتے ہیں وکیلوں کو. مطلب تعلیم کا ہماری زندگی سے کوئی واسطہ، رابطہ، کوئی تعلق براہ راست ہونا چاہیے. ایک بات مجھے بہت پسند آتی ہے اورنگزیب عالمگیر کی بہت ساری باتوں میں سے، اس نے اپنے انسٹرکٹرز کے نام ایک خط لکھا تھا جسے سارے ہسٹورینز بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اور شاید جو نظام تعلیم کیا کہنا چاہیے، جس میں ہم کریکولم کے لیے، اس نے لکھا، اے میرے فلاں استاد، اے میرے فلاں استاد، اے میرے فلاں استاد. آپ سب کو معلوم تھا کہ میں ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں اور میری زندگی میں سوائے عشق کے کچھ نہیں ہونا کہ میں نے جنگیں لڑنی ہے، مر جانا ہے یا مارنا ہے، اور فتوحات کرنی ہے، اور سازشیں ہونی ہیں میرے خلاف یا میں نے کرنی ہیں، اور میں نے غیر ملک دیگر ممالک سے تعلقات بنانے ہیں. آپ کو اچھی طرح سے معلوم تھا کہ میں نے عالم دین نہیں بننا، کوئی فیوچر نہیں میرا عالم دین کے طور پر. آدھی عمر آپ مجھے عالم دین بناتے رہے. مطلب کیوں ایسے ایک ایک سٹیپ پر اس نے کہا. آج تک آپ نے مجھے سیاسیات پڑھائی، میرے باپ نے مجھے کچھ جنگی ٹریننگ دلوائی. یہ الگ بات کہ وہ باپ ہی کے خلاف کام آئی.
لیکن کیا آپ نے جو کرکلم میرے لیے بنایا تھا اس میں تھا کوئی ایسا کہ جی جنگیں کیا ہوتی ہیں اور وار اسٹریٹجی کیا ہے اور فارن پالیسی کیا ہے اور دس اینڈ دیٹ؟ یعنی ہماری تعلیم میں اور ہماری عملی زندگی میں کوئی مطابقت اور مماثلت ہونی چاہیے، ادروائز تو وقت کا ضیاع ہے. آپ ایک قیمتی جوہر آپ ضائع کر رہے ہیں. بالکل. میں اپنی بات یہاں ختم کرتا ہوں اور ہمیشہ کی طرح اس افسوس کے ساتھ کہ ہم اس کو مکمل نہیں کر پائے. جیسا بھی ہے آپ قبول بھی فرمائیے اور میری ساری خطائیں آپ معاف فرما دیجیے، کیونکہ نہیں آپ کی تو میں معاف نہیں کروں گا. میں ایسے ہی جو کہہ دیتا ہوں، کبھی گستاخانہ انداز اختیار کر لیتا ہوں، تو میں دل سے معذرت خواہ ہوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے، آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میں آپ کا مخلص اور آپ کا دعا گو ہوں اور ہمیشہ کے لیے. کوئی بات کسی نے کہنی ہے، کوئی سوال و جواب ہے تو ہم مختصر سے وقت کے لیے تھوڑا سا یہ بھی کر لیتے ہیں. جی فرمائیے آپ. ایک سوال رہ گیا تھا کہ جی دین الگ ہے اور زندگی ایک الگ بات ہے. مجھے کہنی ہے کہ اب جو ہم گفتگو تھوڑی سی کریں گے اس میں ہم کوئی ایک دوسرے کا شکریہ نہیں ادا کریں گے، صرف کوئی سوال و جواب ہوگا تو وہ کریں گے ایکیڈمک. سر پچھلی نشست میں وہ بات پہ جی. جو سوال تھا کہ سب کا ریلیجن اپنا اپنا ہوتا ہے، چوائس ہے، وہ اس کا پبلک سے کوئی تعلق نہیں، ہماری لائف سے جو علیحدہ کیا جا رہا ہے، تو آپ نے کہا تھا اس پہ بات کریں. جی اسلام کا جو نقطہ نظر ہے وہ یہ نہیں ہے. اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ دین اور معاشرہ یہ ایک دوسرے کے جڑواں بھائی ہیں، یہ پرائیویٹ میٹر نہیں ہے. کچھ حدود ہیں ہر ایک کی اپنی پرائیویسی کی، وہ ہیں اسلام میں بھی ہیں، لیکن اسلام کا یہ نقطہ نظر نہیں ہے. یہ دور جدید کا ایک نقطہ نظر ہے. پہلے انہوں نے کہا کہ مذہب اپنا اپنا، ہر ایک جانتا ہے کہ جسم اپنا اپنا، ہر ایک جانتا ہے کہ مرضی اپنی اپنی. تو لیکن نئے سے نئے نعرے کی جو ایک سیریز چلی ہوئی ہے وہ اس طرح سے ہے. اسلامی جو تصور ہے دین کا، وہ دین اور دنیا میں تفریق نہیں ہے. اور جو پرائیویسی ہے جس کو اسلامی لفظ حریم کہا جاتا ہے، حرمت والا، دیکھیے نا لفظ میں کتنا تقدس ہے. جو میری پرائیویٹ لائف ہے اور پرائیویسی ہے، دیٹ از حریم، حرم ہے وہ. اور وہ حرم اتنا ہی ہے امپورٹنٹ حرم جتنا حرم خدا اور حرم رسول. بالکل. ایسی بے شمار حدیثیں آپ کو ملیں گی کہ ایک آدمی کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے اور اس طرح کی. تو اچھا، چونکہ اسلام میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی ہے کہ آپ صحیح بات کی تلقین کریں اور جو آپ کے دینی نقطہ نظر سے نادرست بات ہے اس سے روکیں بھی، البتہ حکمت کے ساتھ اور خلوص بھری موعظت کے ساتھ. اس میں آمریت نہیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی اس نصیحت کے پیچھے کچھ اور نہیں ہونا چاہیے. پورا اخلاص ہو، پوری محبت ہو، مناسب الفاظ ہوں، شائستگی ہو اور نہایت وقار، اس کے پورے آداب ہیں. تو اس لیے اسلام دیگر ادیان یا ان سب سے مختلف ہے، اس میں ایسی پرائیویسی وغیرہ کوئی نہیں. جی اقبال وحدت الوجود کے قائل اور وحدت الشہود، یہ بہت مشکل اصطلاحات ہیں اور ان کو سمجھنا اور سمجھانا بہت دشوار ہے. مختصر ترین لفظوں میں اقبال وحدت الوجود کے قائل نہیں ہے، وحدت الشہود کے قائل ہے. وحدت الوجود شیخ محی الدین ابن العربی نے ایک نقطہ نظر جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے البتہ اس کو جی فصوص الحکم ان کی کتاب ہے، فتوحات مکیہ ان کی کتاب ہے، اس کے علاوہ بے شمار ان کے چھوٹے چھوٹے رسالے ہیں جو فرانسیسی میں، انگریزی میں، فارسی میں اور دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہو چکے ہیں. ان پر جو ریسرچ ورک ہوا ہے وہ 500 سے زائد کتابیں، آرٹیکلز، ڈیزرٹیشنز وغیرہ ان پر لکھے گئے ہیں.
ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب کانٹیننٹ میں ایک نقشبندی بزرگ تھے، حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی، جو وحدت الشہود کے داعی تھے، اور وہ کہتے تھے کہ یہ جو نقطہ نظر ہے یہ درست ہے۔ عموماً ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اس کا آغاز کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ البتہ اپنے عہد میں جنوبی ایشیا میں وہ سب سے بڑے اس کے مبلغ تھے، اور رد وحدت الوجود میں انہوں نے بہت کام کیا، جو ان کے لیٹرز میں مکتوبات امام ربانی 3 جلدوں میں کام ہے ان کا، ان کے خطوط جمع کیے گئے ہیں۔ ابن العربی کے بعد ایک شیخ تھے ایران میں، ایک جگہ ہے سمنان، شیخ علاء الدولہ سمنانی، اور کچھ اور بزرگ بھی تھے جو شیخ ابن عربی کے اس نقطہ نظر سے متفق نہیں تھے، اور وہ ان کے رد میں، ان کی تردید میں جنہوں نے کتابیں بھی لکھی۔ تو بہرحال اقبال کا نقطہ نظر دوسری طرف ہے، ان کا خیال ہے کہ اگر ہم وحدت الوجود درست جانیں، ان کا کہنا تھا کہ وحدت الوجود میں کچھ افلاطونی اور یونانی فلسفوں کی بازگشت سنائی دیتی ہے، اور جو اسلام کا مزاج ہے اس میں بھی وحدت الشہود زیادہ کیا ہوتا ہے، وہ فٹ ان ہونا جی۔ تو یہ بحث بہت طویل ہے، لیکن صرف اتنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اقبال وحدت الشہود کے قائل تھے۔ آپ سوال کریں۔ جب آپ سے باہر گفتگو ہو رہی تھی اس کے اندر آپ نے کہا تھا کہ میں نے نا اس سے پوچھا تھا کسی کو بتاؤ کہ فارسی کیوں، میں فارسی پڑھ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ کوئی پڑھنے والی چیز ہے۔ تو معاشرہ میں ہمارے اس طرف کو سبب کب، کس طرح، یعنی کہ اس کے اسباب اور کس طرح سے ہماری زندگی پہ کس طرح ہماری زندگی پہ افیکٹ کرتی ہے یہ چیزیں، یہ چیزیں جو کہ آپ کی عقلی اور جسے کہتے ہیں اخلاقی بلندی کا باعث بنتی ہے، یا آپ کو سمجھنے میں ہیلپ کرتی ہے، وہ ہماری پستی کی طرف جانا شروع ہوتی ہے۔ کوئی حل نہیں۔ اور کوئی سوال؟ اچھا مذاق کر رہا ہوں، میں نے بات کرنی ہے آپ سے، آپ کی طرف آتا ہوں۔ اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے کہ اجتماعی طور پر ہمارے اخلاق اور کردار کا جو معیار ہے وہ بہت اچھا نہیں ہے، لیکن یہ بھی اطمینان رکھیے کہ بہت اچھی مثالیں بھی اخلاق اور کردار کی موجود ہیں ہمارے یہاں۔ ایک سماجی رویہ یہ ہے کہ آداب اور اخلاق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اس طرح کے کامنٹس نہ دیں، آپ سنجیدگی سے بھی، آپ کے پاس کوئی دلیل اور استدلال ہے، فرض کریں جی میں نے کہا میں فارسی پڑھ رہا ہوں تو آپ کہیں آپ کیا وقت ضائع کر رہے ہیں بیکار، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کہیں اچھا، بہت اچھا، پھر کہیں کہ اچھا اس کا آپ کے خیال میں کیا فائدہ ہے، میں تو سمجھ رہا تھا، مجھے تو کوئی کہہ رہا تھا کہ اس میں یہ نقصانات ہیں، مطلب جو حکمت اور معزت کہی گئی نا۔ ایک ملاح نے ملاح کی کشتی میں بیٹھے ایک بہت بڑے عالم جو عربک گرامر کے ماسٹر تھے، کشتی میں بیٹھ کے انہوں نے ملاح سے پوچھا کہ میاں تمہیں فلاں مسئلہ پتہ ہے گرامر کا؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا، عالم نے کہا تو نے آدھی زندگی برباد کر دی۔ اقبال کی ایک ربائی کے حوالے سے بھی مجھے یہ بتانا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھنور میں پھنس گئی کشتی، اس نے مولانا سے پوچھا حضور آپ کو تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس نے کہا آپ کی ساری ہی گئی ابھی تھوڑی دیر میں۔ ہاں جی۔ تو فارسی عالم اسلام کی دوسری بڑی زبان تھی اور ہے اور رہے گی۔ سر مگر یہ کوئی ضروری تو نہیں کہ کوئی چیز اگر آپ کے دل کو خوشی دیتی ہے یا آپ اسے پسند کرتے ہیں تو آپ اس کو پرسو کر سکتے ہیں، اس میں کسی کا نقصان تو نہیں۔ ہاں سر ہم لوگ نا ہر ایک چیز کا مانیٹری انسینٹیو چاہتے ہیں کہ کچھ پیسہ ایگزیکٹلی، مطلب ہم نے اپنے اوپر وہ لگائے ہوئے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے جو مشین ہوتی ہے جو بتاتی ہے یہ ہو گیا اتنے ہو گئے، ہاں وہ والا چکر۔ یار زندگی میں ایسی چیزیں کچھ ہونی چاہیے جن کے کچھ اور مقاصد ہوں، میرے دل کو کچھ تسکین دے رہا ہے۔ چاہیے مثنوی پڑھنے کے لیے، اقبال پڑھنے کے لیے، بالکل انسان بننے کے لیے، انسان بننے کے لیے۔ ورنہ
आप इनसे ही दूर हो जाओगे अगर फारसी नहीं आ रही, और हो रहे हैं, उर्दू छोड़ दी तो अब जी। रह गए अब उनके रहम करम। हमने तालीम को और ये जो प्रोफेशनल एजुकेशन है जो एक टेक्निक की है उसको बहुत मिक्स कर दिया। वो हालांकि किसी दौर में वो एक ट्रेनिंग का अमल है और ये तालीम और पुरानी जो है ना टर्म, उसमें इल्म और तालीम है। हाँ, इल्म है जो आप कह रहे हैं, और तालीम है जो आप एक ट्रेनिंग लेते हैं, ये टेक्निकल कुछ चीज़ें हासिल करते हैं, जो कुछ आप दुनियावी फ़ायदा भी ज़ाहिर है उसमें से हासिल हो जाता है। यानी कमर्शलिज्म और प्रोफेशनलिज्म को बिल्कुल एक दूसरे से मिला दिया है। हाल भी तो ये कह रहे हैं यद बैजा भी दो और साथ इल्म भी दो। बिल्कुल हुनर ऐसा ही भी दो है। और साथ जी हाँ। इल्म दो।